بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آیت فاطمہ جی۔ تو جناب، انتہائی بری حالت یعنی کہ بخار کی صورت میں بھی آپ لوگوں کے لیے میں نے ناول اپلوڈ کیا، لیکن آپ لوگ رسپانس نہیں دے رہے۔ چلے خیر، آپ کی مرضی۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ وہ کزن بیسڈ ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے لیکن جو ہیروین ہے وہ رخصتی نہیں کرتی، کیونکہ وہ نا کچھ ایسا ایک مسہیپ ہوتا ہے، ہیرو ڈاکٹر ہوتا ہے، تو وہ نا اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ ہیرو کو کہتی ہے، ڈاکٹر کو جو ہے اس کا ہیرو، اس کا ہسبینڈ، اسی بیس پہ وہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن رخصتی کے لیے وہ راضی نہیں رہتی۔ تو اسی بیس پہ یہ بہت ہی خوبصورت، بڑی پیاری لولی سی سٹوری ہے۔ فرینڈشپ بیسڈ ہے، لو بیفور اینڈ آفٹر نکاح ہے، اور بہت ہی پیاری سٹوری ہے۔ مجھے بہت پسند آئی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے لیے اس کو پڑھوں۔ تو آج سٹارٹ کرتے ہیں جناب۔ محبت کے سرسبز پیڑوں پر۔ ٹھہرے، میں آپ کو اس کی رائٹر کا بھی نام بتاتی ہوں۔ جی تو جناب، ناول کا نام ہے محبت کے سرسبز پیڑوں پر، اور رائٹر ہیں شازیہ رفیق۔ یہ ناول آیا تھا نا جون 2005 میں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت کبھی ہارتی نہیں ہے، انتہائی قریب سے سنائی دینے والا جملہ اسے سلگا کر رکھ گیا تھا، اوپر سے ذومعنی انداز۔ تو جان لو کہ اس دفعہ واقعی شکست مقدر ٹھہری ہے۔ غصے بھری آنکھیں ان سیاہ شرارتی نگاہوں میں گاڑ دی۔ وہ اس جواب پر جیسے محظوظ ہو کر ہنسا تھا۔ اس کی یہی ڈھٹائی مریم کا خون جلانے کے لیے کافی ہوتی تھی، اس لیے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ مریم کوریڈور سے گزرتی زویا نے آندھی طوفان کی طرح رفتار سے جاتی مریم کے پاؤں کو بریک لگائے تھے۔ کیا ہے؟ اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ لگتا ہے فیصل بھائی سے پھر ٹاکرا ہو گیا ہے۔ زویا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سمجھا لو اپنے بھائی کو، میرے منہ نہ لگا کرے۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تو زویا محض تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی مریم سکندر خان ہے جس کے حلق سے نوالا بھی فیصل حیات خان کو بتا کر نیچے اترتا تھا، جس کی صبح فیصل کے نام سے ہوتی تھی اور شام بھی، اور اب ایک واقعے نے کتنی دوریاں پیدا کر دی تھی کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود فاصلے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تم نے مجھے کیوں روکا تھا؟ مریم نے اسے سوچوں سے نکالا۔ ہاں، وہ تمہیں امی بلا رہی تھی، تمہارا پرپل سوٹ بن کر آ گیا ہے، امی کہہ رہی ہیں کہ دیکھ لو۔ زویا کا پیغام پورا سنے بغیر وہ پھپھو کے کمرے میں پہنچ بھی چکی تھی۔ اس کی تیزی پر مسکراتی ہوئی زویا بھی اس کے پیچھے آ گئی، جہاں وہ پھپھو کے پاس بیڈ پر بیٹھی سابقہ موڈ کے برعکس خاصے خوشگوار انداز میں ان سے باتوں میں مصروف تھی۔ کتنی دیر تک آؤ گی تم؟ نگہت نے منہ ہی منہ میں صورتیں پڑھ کر پھونکے مارتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، احمد بخش کو پھر واپس نہیں بھیجنا، تمہارے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ امی کی تاکید پر سر ہلاتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ نگہت نے ایک بار پھر بلیک سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگتی بیٹی کی نظر اتاری اور لاؤنج کی طرف مڑ گئی۔ آج آپ آ گئی تھی تانیہ کی طرف۔ پھر کیا بنا؟ لاؤنج میں بنے تخت پر ان کی ساس فاطمہ بیگم اور پاس ہی ان کے نور خانم بھی بیٹھی تھی۔ نگہت کے سوال پر نور خانم نے افسردگی سے جیٹھانی کو دیکھا۔ بس کیا ہونا ہے، وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ تانیہ کی ساس اسی پر اصرار کر رہی ہیں کہ ڈیلیوری سسرال میں ہوگی، لیکن بھابھی تانیہ کی تو حالت کافی خراب ہے، اور پھر اگر سسرال میں اچھا ماحول ملے تو بھی انسان فکر نہ کرے، یہ جانتے بوجھتے اپنی بچی کو آگ میں جھونکنے والی بات ہے۔ نگہت بھی دکھی ہو گئی تھی۔ سروتے سے چھالیاں کاٹتی ہوئی فاطمہ بیگم خاموشی سے دونوں بہوؤں کی گفتگو سن رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی کرب اور تفکر کے اثرات تھے، لیکن کیا کرتی، وہ نواسی کا دکھ انہیں بھی مارے جا رہا تھا۔ تانیہ کی شادی ان کی ایک جاننے والی کی توسط سے ہوئی تھی۔ کاشان کسٹم میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ شروع میں تو تانیہ کی ساس، سسر اور دیور کا رویہ بہت اچھا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی ساس کو تانیہ میں بہت سی خامیاں نظر آنے لگیں۔ اگرچہ کاشان بہت کوآپریٹو اور سمجھدار تھا، لیکن اپنی ماں کے معاملے میں بے بس تھا۔ کاشان کیا کہتا ہے؟ فاطمہ بیگم نے نور خانم کے اس سوال پر ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ کیا کہے گا، ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی، فاطمہ بیگم نے تلخی سے جواب دیا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس گھر کو، ہر طرف بے سکونی ہے، کہاں تو خوشیاں اس گھر کی مکین تھی اور کہاں یہ حال ہے کہ ہر دوسرا بندہ تفکر میں جکڑا ہوا ہے۔ چائے لاتی سیرت نے دکھ سے سوچا۔ بیٹا، رات کو تیار رہنا، حسن کا فون آیا تھا، اس کے کسی دوست کی والدہ کی وفات کی تعزیت کے لیے جانا ہے۔
سیرت نے اپنی ساس جو کہ خالہ بھی تھیں کی اطلاع پر سر ہلایا۔ امی رات کے لیے تو وہ رک کر بولی، مما کی طرف جانا ہے، مناہل کے سسرال والوں نے آنا ہے۔ ہاں آپا کا فون آیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، چلو حسن اکیلا چلا جائے گا، تم آپا کی طرف چلی جانا۔ رگت نے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانے والی عادت کے پیش نظر اسے تسلی دی۔ وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گی؟ جھجک کر سیرت سے پوچھا تو تینوں خواتین مسکرا دیں۔ ارے چندہ، تم اتنے سالوں سے حسن کے ساتھ رہ رہی ہو اور ابھی تک پہلے دن کی طرح ڈرتی ہو۔ نور خانم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تو وہ جھیم کر پلٹ گئی۔ بہت اچھی بچی ہے، اللہ اسے بہت سی خوشیاں دے۔ فاطمہ بیگم کی دعا پر نگہت اور نور خانم دونوں نے آمین کہا تھا۔ بائک کو چمکاتے ہوئے وہ فل والیوم میں شروع تھا۔ درمیان میں کئی بار گانے کا سلسلہ روک کر تنقیدی نظروں سے اپنی صفائی کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ یاسر امی کی پکار پر کپڑا سیٹ پر رکھ کر جی امی کا نعرہ بلند کیا۔ اب چلے بھی جاؤ، 1 بجنے کو ہے اور ابھی تک سبزی کا نام و نشان نہیں۔ اس کمبخت جاوید کو بھی آج ہی چھٹی پر جانا تھا۔ برآمدے میں کھڑی نور خانم خاصے غصے میں تھی۔ آج یاسر کی چھٹی تھی اور وہ صبح سے ان کی تاکید کے باوجود بائک کی ناز برداریوں میں مصروف تھا۔ غضب خدا کا، آج کل کے لڑکوں کو بزرگوں کے حکم سے زیادہ اپنی منمانی کرنے میں سکون ملتا ہے۔ چیختے رہ جاؤ، کریں گے وہی جو دل چاہے گا۔ اس موئی بائک کو واپس آ کر سنوار سکتے ہو یا نہیں؟ ان کی تقریر کے باوجود وہ اپنے کام میں مصروف رہا تو ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ اور یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ افرا کو وہ کچن میں چھوڑ کر آئی تھی اور سدا کی کام چور افرا بھی ان کی توجہ یاسر کی طرف پا کر پھپھو کی طرف جانے کی کوشش میں ان کی نظروں میں آ گئی۔ کہیں نہیں چچی اماں، میں تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ ابھی تک سبزی آئی یا نہیں۔ بروقت بہانہ سوچنے پر وہ خود کو دانت سے نوازا۔ تم سے مطلب تمہیں تو میں کوفتے بنانے کے لیے کہہ کر آئی تھی اور پلاؤ بن گیا کیا؟ وہ بھی اس کی چچی تھی۔ کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ افرا کی بے بسی پر یاسر کا دل کھول کر کہکا لگانے کو جی چاہا، لیکن ضبط کر کے بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ افرا بی بھی سر جھکائے کچن کی طرف موڑ گئی تھی۔ کبھی تم نے کسی کو قطرہ قطرہ زہر پی کر مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب زندگی کو جینے کا حوصلہ اور خواہش آپ کے اندر ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، تم نہیں جان سکتے، اور میری دعا ہے کہ کبھی کسی موڑ پر یہ آگاہی بھی نہ ہو۔ بلال سکندر خان نے دکھ سے اپنے سب سے پیارے دوست اور کزن فیصل حیات خان کی بے بسی کو محسوس کیا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ خود بھی بے بس تھا اس معاملے میں۔ سب کے سامنے خوشباش رہنے والے فیصل کو وہ پچھلے 4 سال سے اس اذیت میں اپنے سامنے پاتا تھا اور ہر بار اس کا دل رو پڑتا تھا۔ جس شخص سے اس کا دل ہی چھین لیا جائے وہ کہاں سکون حاصل کر سکتا ہے؟ نہ کردہ گناہ کا بوجھ کیسے زندگی کو بوجھل اور پسماندہ کر دیتا ہے، یہ کوئی فیصل حیات سے پوچھتا، جس کی زندگی اس کے سامنے ہی اس سے دور ہو رہی تھی اور وہ بے بسی سے صرف تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم نے ڈاکٹر فیصل کو دیکھا ہے؟ نبیلہ نے کوریڈور سے گزرتی ہوئی ڈاکٹر مہوش سے پوچھا۔ ہاں، کب کب نہیں دیکھا، ایک وہی کم بخت مغرور شخص نہیں دیکھتا، مہوش نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ بکواس نہیں کرو، نبیلہ نے مسکراہٹ دبا کر سرزنش کی۔ نہیں یار، سچ ہے، پتہ نہیں کتنی خوبصورت لڑکی ہوگی کہ جس کا سر ڈاکٹر فیصل کو کسی دوسری طرف دیکھنے نہیں دیتا۔ ایمان سے مجھے تو بہت اشتیاق ہے اسے دیکھنے کا۔ مہوش کی اس بات کی تائید تو پورا اسپتال کا سٹاف ہی کرتا تھا۔ تیکھے مغرور نقوش کا حامل اس اسپتال کا مالک ڈاکٹر فیصل خان واقعی چاہے جانے کے لائق تھا۔ وہ لاپرواہ شخص کسی اور کی چاہ میں مضطرب اور بے چین، شاید اپنی شخصیت کے چارم سے بھی بے خبر تھا۔ اس لیے تو اسلام آباد کے مشہور سرجن کمال الدین کی ذہین و فطین اور حسین بیٹی مہوش کمال کی اس پہاڑی علاقے میں قائم ہسپتال میں آمد بھی اسے چونکا نہ سکی۔ وہ فیصل کو اس وقت سے جانتی تھی جب وہ اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جا رہا تھا اور اس کے پاپا کے پاس کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ پاپا نے اس کا تعارف جس فخریہ انداز میں کرایا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان کا پسندیدہ اسٹوڈنٹ رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر کمال الدین بہت کم کسی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ مہوش کمال کو اس شخص کی چمکتی آنکھوں سے جھلکتی ذہانت اور سنجیدگی نے بتا دیا کہ تعریف بے جا نہیں تھی، اور آج تک اس کی رائے یہی تھی۔ پاپا نے اس کی فاطمہ اسپتال کو جوائن کرنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پچھلے 30 سالوں سے وہ یہاں تھی۔ واپس آ جاؤ، ڈاکٹر فیصل راؤنڈ کے لیے آ چکے ہیں۔ نبیلہ نے ہاتھ ہلا کر اسے حال میں گھسیٹا۔ چلو، بس مردہ سانس باہر نکال کر سامنے آتے اس ستمگر کو دیکھ کر وہ پلٹ گئی۔ اے لڑکی، تمہیں گھر میں چین نہیں ملتا جو ہمیشہ یہاں ہی پائی جاتی ہو؟ طلحہ نے کچن میں افرا سے باتیں کرتی ہوئی زویا سے کہا، جس کی زبان حسب معمول کینچی کی طرح چل رہی تھی اور افرا بھی بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے ماموں کے گھر آتی ہوں، تنکر جواب دیا۔ اوہ ہو، ماموں کے گھر؟ لیکن محترمہ، ایسا ہے کہ ماموں سے مل کر تو کبھی نہیں گئی، ہمیشہ کیپٹن بلال سکندر کے درشن کرنے کے بعد تشریف لے جاتی ہیں آپ۔ اس کا اچھا خاصا مذاق اڑایا۔
ایویں ایک ہی پل میں چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ تم بہت بدتمیز ہو، ایسے ہی بیچاری کو سرخ رنگ میں ڈبو دیا۔ اب گھنٹے لگ جائیں گے اس کے نارمل ہونے میں۔ افرا نے خاصی پریشانی کا مظاہرہ کیا، لیکن در پردہ وہ اس کی شرارت زویا بی بی کی سمجھ سے بالاتر نہیں تھی۔ افرا کی بچی کھینچ کر پاس پڑا چمچہ مارا۔ یہ اور بات ہے کہ نشانہ خطا ہونے پر خاصی شرمندگی اٹھانا پڑی، کیونکہ وہ اندر داخل ہوتی سیرت بھابھی کی خیریت دریافت کر گیا تھا۔ ارے آج اگر بلال نہیں آیا ابھی تک تو ہمارا کیا قصور؟ وہ بھی انہی کی بھابھی تھی، بھلا کیسے بخشتی؟ ہمیشہ یہاں آنے پر اس کی ایسی درگت بنتی تھی۔ آپ بھی بھابھی، شکایتی لہجے میں کہا، اور تینوں کے چہرے پر دبی ہوئی مسکراہٹ پر واک آؤٹ کر گئی۔ کچن سے نکلتے ہی پہلا ٹکراؤ بلال سے تھا۔ وہ چونکہ سخت قسم کے غصے میں تھی، اس لیے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ حد ہے اس کا یہاں آنا، ہمیشہ ہی انہی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہی تو یہ سوچ کر نہیں آتی تھی کہ بلال ہی سے ملنا ہے۔ اندر ہی اندر پیشتاب کھاتے ہوئے وہ چل رہی تھی جب اس کا بازو ایک جھٹکے سے بلال کی گرفت میں آ گیا، اور سنبھلتے سنبھلتے بھی اس کا سر ہلکے سے اس کے سینے سے ٹچ کر گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ غصے سے سر اٹھا کر اس فساد کی جڑ کو دیکھا۔ جی نہیں، یہ بدتمیزی نہیں، پیار ہے۔ لہجے کی چاہت نے ساری تراری ہوا کر دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اگر ایسے پسند نہیں تو دوسرا طریقہ آزما لیتے ہیں۔ بائیں آنکھ دبا کر شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہیں؟ پریشان ہو کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ کیا ہے بھائی صاحب، آپ راستے میں کھڑے ہو کر سینسر پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں؟ پہلے ہمیں گزر لینے دیں، پھر جو چاہے کریں۔ طلحہ کی شوخ آواز عین زویا کے پیچھے سے آئی۔ تو کیا ہوا؟ اپنی چیز پہ حق ہی تو جتا رہا ہوں۔ مقابل بھی بلال تھا، خاصی ڈٹائی سے جواب دیا، اور زویا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ جانے کون سی گھڑی تھی جب امی کے کہنے پہ کھیر دینے خان بلا میں آ گئی تھی، اور اب شرارتی ٹولے کے شکنجے میں تھی۔ بھیا جی، ابھی رخصتی کی فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی، اس لیے ہاتھ چھوڑ کر اپنے کمرے کی راہ لیں، کیونکہ آغا جی ادھر ہی آ رہے ہیں۔ کوریڈور کے سرے پر نظر آتے سکندر خان کو دیکھ کر اسے خبردار کیا، اور وہ واقعی شرافت سے ہاتھ چھوڑ کر پھر ملیں گا کا اشارہ کر کے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ارے زویا، تم کیوں کھڑی ہو یہاں؟ یقیناً طلحہ کے بچے نے الجھایا ہوگا اپنی فضول باتوں میں تمہیں۔ آغا جی تو دوسری طرف مڑ گئے تھے، البتہ مریم کہیں سے نمودار ہو کر شروع ہو گئی تھی۔ ہاں، اتنا ہی ٹائم ہے نا میرے پاس۔ محترم اپنے شوہر نامدار کے ساتھ مصروف تھی، چہرے پر بکھری مسکراہٹ نہیں دیکھ رہی؟ طلحہ نے چڑھ کر جواب دیا تو زویا بے اختیار ہنس دی۔ ہنس لو، مقصد جو پورا ہو گیا ہے، ورنہ ابھی کچن سے کوئلہ بن کر نکلی تھی۔ تم جاؤ، تمہیں آغا جی بلا رہے ہیں، ورنہ ابھی تم بھی کہیں کوئلہ نہ بن جانا جل جل کر۔ مریم نے اسے بھگایا اور خود زویا کا ہاتھ پکڑ کر لان میں لے آئی، جہاں پر اب دونوں نے 3-4 گھنٹوں سے پہلے نہیں اٹھنا تھا۔ اسلام آباد کے قریب خوبصورت سے پہاڑی علاقے میں خاصی اونچائی پر بنے ہوئے یہ دو گھر ہر طرف سے قدرتی مناظر میں گھرے ہوئے تھے کہ جو یہاں آتا ایک پل کے لیے مبہوت رہ جاتا۔ ان بنگلوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر ارد گرد کی بہترین لوکیشن ان کی خوبصورتی میں بہترین اضافہ تھی۔ ایک گھر میں سکندر خان اور اعظم خان کی فیملی آباد تھی، تو دوسرے میں ان کی بہن عالیہ حیات خان رہتی تھی، جن کے شوہر حیات خان جاب کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتے تھے، اور ان کی دوسری بہن راحیلہ فیروز خان لاہور میں ہوتی تھی۔ سکندر خان کے 4 بچے تھے، سب سے بڑا حسن، جو کہ سکندر خان اور اعظم خان کے ساتھ ان کا لیدر کا بزنس سنبھالے ہوئے تھا، پھر بلال جو آرمی میں کیپٹن کے عہدے پر تھا، پھر مریم اور افرا، دونوں جڑواں تھیں اور دونوں ہی BCom کر رہی تھیں۔ اعظم خان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا یاسر جو MBA کے فائنل سیمسٹر میں تھا، اس سے چھوٹا طلحہ جو سول انجینئرنگ کے فرسٹ ایئر میں تھا، اور سب سے چھوٹی کاملہ فرسٹ ایئر میں تھی۔ عالیہ کا بڑا بیٹا فیصل جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھا، پھر تانیہ، اور اس کے بعد زویا جو افرا اور مریم کی ہم عمر تھی، اور ان کی کلاس فیلو بھی۔ راحیلہ کا صرف ایک ہی بیٹا فہد تھا جو MSc سائیکالوجی کر رہا تھا۔ بظاہر یہ دونوں گھرانے خاصے خوشحال اور پرسکون تھے، لیکن اندر ہی اندر ایک بے سکونی کی کیفیت نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور جانے اس مسئلے کا حل کب نکلنا تھا، یہ تو خود مریم اور فیصل بھی نہیں جانتے تھے، جو اس مسئلے کا مین کردار تھے۔ آخر محبت تمہیں یہاں کھینچ ہی لاتی ہے، مریم خان زیر لب مسکرا کر اسے چڑھایا۔ ہاں، پھپھو کی محبت، مائنڈ اٹ، ورنہ اپنے لیے تو میرے خیالات سے بخوبی واقف ہے فیصل صاحب۔ ماتھے سے لٹ ہٹاتے ہوئے دیا جانے والا جواب اور لہجہ اب اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار ایک نئی اذیت میں ضرور مبتلا کر دیتا تھا۔
ہاں یہی تو مصیبت ہے کہ تمہاری سوچ کے ہر انداز اور گہرائی سے واقف ہوں میں، اور شاید یہی ہار ہے میری ہموار لہجے کے برعکس چہرے کا اضطراب مریم کی نظروں سے چھپ سکا۔ ارے اتنی جلدی ہتھیار ڈال دی؟ ابھی تو آغاز ہے، اور آپ نے تو آخری دم تک میرا پیچھا نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تھی۔ سراسر تمسخر اڑایا تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ فیصل کے لبوں پر آ گئی۔ وقت بہت ظالم شے ہے مریم، یہ ہمیں وہ کچھ سکھا دیتا ہے جو شاید ہزاروں تجربات بھی ہم نہ سیکھ پائیں۔ کون کس کا پیچھا چھوڑتا ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ مجھے یا تمہیں نہیں، آنے والے وقت کو کرنا ہے۔ اس لیے اس بحث کو تو رہنے ہی دو۔ جہاں تک ہتھیار ڈالنے کی بات ہے تو مریم خان یہ بات یاد رکھنا کہ فیصل حیات خان نے سوائے اپنے رب کے فیصلے کے کسی اور کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اس لیے میری بات کو اپنی سوچ کے مطابق معنی نہ پہنایا کرو۔ دل جلانے والی بات نے ایک بار پھر مریم کو طیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ چوری اور پھر سینہ زوری، سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی، اور وہ لب بھیجے کتنے پل اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ گزری ساتیں پوری جزیات کے ساتھ اس پر ماضی کے در واہ کرنے لگی تو گہرا سانس بھر کر ڈائننگ روم کی طرف آ گیا، جہاں پر عالیہ اور زویا اس کا ڈنر پر انتظار کر رہی تھیں، اور اسے بھوک نہ ہونے کے باوجود ان کا ساتھ دینا تھا، کیونکہ صرف ایک سنڈے کا دن ہوتا تھا جب وہ ان کے ساتھ لنچ اور ڈنر کرتا تھا، ورنہ تو اس کی اسپتال کی مصروفیات جانب بہت زیادہ تھیں، یا اس سے خود بہت بڑھالی تھی کہ صرف ناشتہ ان کے ساتھ کرتا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کھانا صحیح طرح کیوں نہیں کھا رہے؟ عالیہ نے کافی دیر تک اسے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے گمسم بیٹھا دیکھ کر ٹوکا۔ کچھ نہیں، وہ دراصل لنچ کافی ہیوی کر لیا تھا نا، تو اس لیے دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی بودھی سی وضاحت پر انہوں نے دکھی نظروں سے زویا کو دیکھا تو وہ بھی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ بھائی کب تک دلیلوں سے خود کو اور ہمیں بہلاتے رہو گے؟ تعصب سے اس کی پلیٹ پر جھکے سر کو دیکھ کر اس نے سوچا۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس آ کر گنگنایا تو وہ جو اپنے دھیان میں گھوم ٹہل رہی تھی یکدم ڈر کر پلٹی۔ تم؟ خونخوار لہجے میں کہا۔ جی آپ کا خادم، فدویانہ لہجے میں جھک کر کارڈش پہ جا لایا۔ میں تمہاری شکایت دادی اماں سے کر دوں گی اگر تم نے یہ فضول سے گانے بند نہ کیے تو۔ ہیں یہ فضول ہیں؟ وہ مصنوعی تعصب سے سر ہلا کر بولا۔ یہ تو میرے دل کی آواز ہے جس کو شاعر حضرات نے اشعار میں ڈھال دیا ہے۔ اس کی گاڑی اردو ہمیشہ اپنی انتہا پر ہوتی تھی۔ اچھا خیر چھوڑو، تمہیں کیا سوچا؟ اب خدا کے لیے یہ مت کہہ دینا کس کے متعلق۔ یاسر صاحب، اگر اپنے سوال کا جواب میرے والدین سے لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ان کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہوگا، مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے چہرے پر بکھرے خوبصورت رنگ ڈوبتے سورج کی روشنی میں بالکل نمایاں تھے۔ یاہو! وہ نعرہ لگا کر اندر کی طرف بھاگا، کیونکہ جواب تو مل چکا تھا اور دادی اماں تک بات پہنچانے کی دیر تھی، پھر تو سب کچھ صحیح ہو جانا تھا۔ افرا نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا اور دوبارہ کلیاں چننے لگی تھی۔ ارے لڑکے کہاں جا رہے ہو اتنا بن سنور کے؟ دادی نے تنقیدی نظروں سے اس کی تیاری کا جائزہ لیا۔ بلیک جینز اور آف وائٹ ہائی نیک میں پرفیوم سے مہکا ہوا بلال سکندر خان کافی فریش اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ وہ دادی ماں، میرے دوست کی شادی ہے، اٹک کر آخر بہانہ سوجھ گیا۔ اچھا یہ اچانک کہاں سے شادی آگئی؟ کل تک تو نہیں تھی؟ جب میں نے تمہیں تانیہ کے گھر جانے کے لیے آج کہا تھا تو تب تو نہیں کہا تم نے؟ دادی کی تفشیش اور بلال کا بے بس چہرہ ان سب کے چہروں پہ مسکراہٹ لے آیا۔ وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اس لیے آج بھی آفس میں اس کا فون آیا تھا تو مجھے یاد آیا۔ آپ کو میں کل لے جاؤں گا۔ جانتا تھا کہ دادی نے کہیں بھی جانا ہو تو اس کی اور فیصل کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ بقول ان کے باقی لڑکیوں کے ساتھ باہر نکلتے ہی ان کا دل بند ہونے لگتا تھا، ان لوگوں کی فاسٹ ڈرائیونگ کے باعث۔ ہیں لڑکے ہوش میں تو ہو تم؟ میں ابھی تیار ہو کر بیٹھی ہوں، تم مجھے کل کا مشورہ دے رہے ہو؟ تم ٹھہر کر چلے جانا، شادی میں تو دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے تو جانا ہے مجھے، اور وہ جو 2 گھنٹے راستے میں لگیں گے۔ جل کر گھڑی پر نظر دوڑائی جہاں پر سوئیاں 6 بجا رہی تھیں۔ دادی اماں اب ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، آخر طلحہ کو اس پہ ترس آ ہی گیا۔ میں نے تم سے پوچھا؟ کڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ کتنی مشکلوں سے پھپھو سے اجازت لی تھی دادی اماں سے چوری۔ اب کیا پتا تھا کہ دادی اماں یوں بیچ میں پروگرام خراب کر دیں گی۔ گہری سانس لے کر ان کی طرف پلٹا۔ چلیں دادی اماں، اور باہر کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہی ہیں نانی ماں؟ اسی وقت فیصل کی آمد کسی خوشگوار معجزے سے کم نہیں۔ تانیہ کی طرف مختصر جواب دے کر وہ دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ مجھے بھی جانا ہے، چلے میں لیے چلتا ہوں۔ وہ اگرچہ کافی تھکا ہوا تھا لیکن بلال کے پروگرام سے واقف ہونے کی وجہ سے انہیں آفر کر دی، جسے انہوں نے بغیر پس و پیش کے قبول کر لیا۔ جاؤ بیٹا، عیش کرو اور ہمیں دعائیں دو۔
جاتے جاتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ دادی اماں کے گھر سے نکلتے ہی وہ فوراً ساتھ والے گھر میں گھس گیا۔ جلدی چلو، کہیں کسی اور کو نہ کوئی کام یاد آ جائے۔ لاؤنج میں ہی زویا مل گئی تھی، اس لیے فوراً نکلنے کا آرڈر دے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ وہ نکاح کے بعد پہلی دفعہ یوں اس کے ساتھ جا رہی تھی، اس لیے خاصی نروس سی تھی۔ میرون رنگ کے خوبصورت سے سوٹ میں سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی، کانوں میں جھولتے بڑے بڑے بالے جب گالوں کو چھوتے تو کتنے پل بلال اپنی نظریں نہ ہٹا پاتا۔ کچھ نہیں، ہاتھوں کو آپس میں جکڑ کر اپنی کنفیوژن کو چھپانا چاہا۔ تو کام کیوں رہی ہو؟ مسکرا کر اس کی چوری پکڑ لی۔ ہاتھوں کو آپس میں جکڑ کر اپنی کنفیوژن کو چھپانا چاہا۔ تو کام کیوں رہی ہو؟ مسکرا کر اس کی چوری پکڑ لی۔ بلال پلیز۔ آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہو گیا تو وہ ایک دم چونک گیا۔ کیا ہوا یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ گاڑی ایک سائڈ پر روک دی اور جو گھور رہے تھے اتنی دیر سے سو سو کرتے ہوئے کہا، تو دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ کچھ اور تو نہیں کیا نا؟ حالانکہ یہ تو حق بنتا ہے۔ گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی پر وہ کتنے پل سر نہیں اٹھا سکی تھی۔ دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے آئندہ اس کے ساتھ کبھی باہر نہیں آئے گی۔ یار تم ایسے ہی شرماتی رہو گی تو پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ زومینی بات نے بالکل ہی ہوا نکال دی تو وہ بے اختیار ہنس دیا اور سیدھا ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ باہر ہر طرف منچلے ویلنٹائن ڈے منا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھا تو کوئی پورا ہی بوکے لڑکی کی نظر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہم مغرب کی تقلید میں اپنی روایات کو بھولتے جا رہے ہیں۔ زویا کو تعصب نے گھیر لیا۔ آج یونیورسٹی میں بھی یہ سارے ڈرامے دیکھ کر آئی تھی جہاں لڑکے اور لڑکیاں کلاسز بنک کیے ایسے کھیل رہے تھے، جانے یہ معاشرہ کہاں جا رہا تھا۔ اپنے مذہب سے ہٹ کر ایسے رسوم و رواج اپنا لیے تھے اس معاشرے نے کہ جن کی گنجائش اسلام نے کہیں بھی نہیں دی تھی۔ آج بلال کی فرمائش اس تک امی کے ذریعے سے پہنچی تھی اور وہ فون پر مریم سے کتنا لڑی تھی اس بات پر کہ وہ ویلنٹائن ڈے والی فضول رسم کے لیے بلال کے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہ تمہارا شوہر ہے زویا، مریم نے اس کی ساری بات کے جواب میں رسانیت سے کہا، اور اگر وہ تمہیں باہر لے کر جانا چاہتا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہے۔ ویسے میرے بھائی صاحب اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو صرف تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آج خیر سے آپ لوگوں کے نکاح کی اینیورسری ہے۔ شرارتی انداز سے اطلاع پہنچائی تو وہ باوجود کوشش کے مسکرا نہیں سکی تھی۔ وہ تو تمہاری بھی ہے۔ بے اختیار زبان سے پھسل گیا تو دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ تم تیار ہو جانا، وہ 1 گھنٹے تک تمہیں پک کر لے گا۔ کافی دیر کے بعد اسپاٹ لہجے میں اس سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ بلال کافی دیر سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ بلال، کیا مریم اور فیصل یوں ہی ساری عمر گزار دیں گے؟ نظروں کا زاویہ بدل کر اس کی طرف دیکھا جو خود بھی اس کا جواب نہیں جانتا تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ کیا ہمارے بزرگ خود سے فیصلہ کر کے ان کی ضد کو ختم نہیں کر سکتے؟ کرسی پر بیٹھنے کے بعد ایک اور سوال کیا تو وہ اس کے بچکانہ انداز پر تھکی تھکی سی ہنسی ہنس دیا۔ ویٹر کو آرڈر دے کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمارے بڑوں نے 1 سال پہلے فیصلہ کیا تھا، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ حالات جو کہ توں رہے، جب تک مریم خود نہیں سمجھے گی کوئی نہیں اسے سمجھا پائے گا۔ اگر پچھلے سال کی طرح اب بھی زبردستی اس کی رخصتی کر دی گئی تو جانتی ہو کہ کیا ہوگا؟ وہ جنونی لڑکی خود کو ختم کر لے گی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ وہ دادی اماں کی خرابی طبیعت کی وجہ سے راضی ہوئی تھی اور اب اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے فیصلے سے نہیں ہٹا سکے گی، اور فیصل بھی زبردستی نہیں چاہتا۔ افسردگی سے وضاحت کی، دراصل یہ موضوع ہمیشہ ہی سب کو اداس کر دیتا تھا اور وہ تو فیصل کے بہت نزدیک تھا۔ ویٹر آرڈر سب کر کے جا چکا تھا۔ بلال نے اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ فکر نہ کرو، ہمارے رشتے پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، اور جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے تو بہت جلد مریم لوٹ آئے گی، مجھے یقین ہے۔ زویا سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی یہ زویا بھی جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھابھی جی، آج تو اسپیشل ڈش ہونا چاہیے ٹیبل پر۔ آخر مودی جی 2 ہفتوں کے بعد جاپان سے واپس آئے ہیں، یاسر نے کچن میں مصروف سیرت سے جھک کر کہا، اور یہ اور بات تھی کہ ساتھ ہی کھڑی نگہت کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بھی سن چکی ہیں۔ یاسر کے بچے، تم باز نہیں آؤ گے؟ جھیم کر اس کا کان میں روڑا۔ اوف، ہائے مر گیا۔ اچھا چھوڑیں، آپ کو ایک بات بتانے آیا تھا میں تو۔ وہ کہا تو حسب عادت سیرت فوراً اس کی بات پر ایمان لے اور تجسس سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یاسر کو زبردست ہنسی آنے لگی اس کی صورت دیکھ کر۔ میں یہ کہنے آیا تھا کہ حسن بھائی آپ کو بیڈ روم میں یاد فرما رہے ہیں۔ بیڈ روم پر زور دے کر آنکھیں شرارت سے گھمائی۔ تمہارا علاج کرنا پڑے گا، بہت کھلتے جا رہے ہو۔ اس کی کمر پر دھپ جمائی۔ شکر تھا امی چلی گئی تھی، ورنہ اس بدتمیز کی بکواس تو بغیر کومے اور فل سٹاپ کے جاری تھے۔ لے بیچارے خود ہی چلے آئے انتظار کر کر کے۔ حسن کو کچن میں داخل ہوتا دیکھ کر ہانک لگائی۔ یار میں نے تم سے 1 کپ چائے لانے کو کہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ جی میں نے تو کہا تھا، بھابھی سے یہ کہنے لگی کہ میں خود ہی بنا کر لے جاؤں گی۔
بظاہر سنجیدگی سے جواب دیا۔ سیرت بیچاری ہیں کرتی رہ گئی۔ حسن بھی مسکرا دیا اس کی بات پر۔ یہ جھوٹ ہے کیا بھابھی؟ آپ کا بھی تو دل چاہ رہا تھا بھائی سے جاؤ، دفع ہو جاؤ تم۔ اس کی تیزی سے چلتی زبان کو روک کر باہر دھکیلا اور خود مڑ کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ہم سے زیادہ تو یہ لوگ سمجھدار ہیں۔ حسن کی مسکراتی آواز پر وہ بھی سر جھکا کر مسکرا دی۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا فیصل حیات خان؟ اس طنزیہ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ 2 دن کی بڑھی ہوئی شیب کے ساتھ وہ بے تحاشا تھکا ہوا اور دل گرفتہ لگ رہا تھا۔ سوموار کی شام کو جب وہ ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا، امی کا فون آیا تو انہوں نے خاصے گھبرائے ہوئے لہجے میں تانیہ کی طبیعت خراب ہونے کا بتایا تھا۔ وہ 2 راتوں سے اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اس کا بی پی ایک دم ہائی ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز پریشان ہو گئے تھے اور ابھی تک وہ اسی حالت میں تھی۔ کسی طور بھی اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر طلعت نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ کسی ایک کی جان بچ سکتی ہے، ماں کی یا بچے کی، اور وہ ڈاکٹر تھا جو خود بھی جانتا تھا کہ ایسی سچویشن میں ماں کے بچنے کے چانسز کتنے کم ہوتے ہیں، اور پھر بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے کو آکسیجن صحیح نہیں مل رہی تھی۔ اس صورت میں وہ بچے کے لیے بھی پر امید نہیں تھے۔ باقی سب گھر والوں کو تو وہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا کی تسلی دیا تھا، لیکن خود وہ از حد پریشان اور متفکر تھا، اور عالیہ تو ماں تھی۔ فیصل کی تسلی کے باوجود ان کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ وہ 2 قدم بڑھا کر اس کے روم میں آ گئی۔ ہاں دے بھی کیسے سکتے ہو؟ سراسر تمسخر اڑاتا لہجہ تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے آنکھوں سے ٹپکتی وحشت اور سرد بحری اس بات کی مظہر تھی کہ وہ نفرت کی کس مقام پر تھی۔ جب اپنوں کو تکلیف ہوتی ہے نا تو یہاں درد ہوتا ہے۔ انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ درد اس وقت بڑھ جاتا ہے جب عزیز رشتے کے کھونے کا ڈر اندر کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں کیا کہوں گی فیصل خان؟ میں تو تمہیں صرف تقدیر کا چکر دکھانا چاہ رہی ہوں۔ جہاں آج تم کھڑے ہو وہاں پر آج سے 2 سال قبل میں کھڑی تھی۔ تم جس اذیت سے گزر رہے ہو اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف میں نے سہی تھی، جب آپ کے سامنے آپ کی قیمتی متاع لٹ رہی ہو اور آپ بہت کچھ چاہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکیں۔ وہ لمحہ کتنا سنگین اور کڑا ہوتا ہے، تم جان گئے ہوگے۔ تم آخر کتنی بار فرد جرم عائد کرو گی، جبکہ جانتی ہو جو قسمت میں ہو وہی ملتا ہے۔ اندر کے اضطراب کے برعکس اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ قسمت کو دوش مت دو، وہ ہولے سے چیخی۔ نہ جانے وہ نرم خو رحم دل سی اس کی دوست کہاں کھو گئی۔ سامنے کھڑی تو بے انتہا سنگ دل، شفاق اور نفرت کے زہر سے نیلی ہوتی مریم سکندر خان تھی، جو صرف دل کو توڑنا جانتی تھی۔ وہ آزردگی سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شراروں کو دیکھے گیا۔ تقدیر ہمیں موقع ضرور دیتی ہے، ہر بار اپنے ہاتھوں سے نقصان کر کے ہم قسمت کو کیوں الزام دیں، جبکہ کبھی ملنے والی خوشی کو تو قسمت کے اچھے ہونے سے منسوب نہیں کیا۔ تیکھے لہجے میں اسے پھر کانٹوں پر گھسیٹنا چاہا۔ دیکھو یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ اگر تم تسلی نہیں دے سکتی تو مزید زخم بھی مت لگاؤ۔ مفاہمت کا راستہ اپنانا چاہا۔ ارے یہ وقت کیوں نہیں ہے؟ یہی تو وقت ہے ان باتوں کا۔ ایک بار غور کرنا، اگر آج تمہارے ہاتھوں سے تانیہ پھسل جاتی ہے یا پھر وہ بچہ، تو مریم وہ پوری قوت سے چلایا تھا اور اس سے زیادہ بھرپور تھپڑ تھا جس نے مریم کو کئی فٹ پیچھے گرا دیا تھا۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑی مہوش نے خاصی حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا، لیکن وہ دوبارہ نیچے گری ہوئی مریم پر جھک آیا تھا جو گال پر ہاتھ رکھے گم سم بیٹھی تھی۔ بات سنو مریم سکندر خان۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے سے ٹپکتی درشتگی سرد مہری نے مہوش کو بلا راست لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے آج تک تمہارا ہر الزام سہا، ہر کڑی بات کو تمہاری ذہنی ابتری کی وجہ سے برداشت کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خود کو تمہارا مجرم سمجھتا تھا۔ میں تمہیں محبت سے جیتنا چاہتا تھا۔ میں نہ کل غلط تھا اور نہ ہی آج ہوں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ تمہارے بے بنیاد مفروضات اور الزامات کی وجہ سے میں نے خود کو بہت پیچھے ہٹا لیا تھا، لیکن اب تم ڈائریکٹ ایسی باتیں کر کے مجھ سے منسوب رشتوں تک کو اپنی نفرت کی نظر کرو۔ نو، اس کی اجازت میں قطع نہیں دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اپنی نفرت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گی کہ تانیہ کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کرو گی۔ یہ تو ایسا وقت ہے کہ وہ موت و زیست میں مبتلا ہے۔ آنے والا اگلا پل کیا ہمارے لیے کیا لاتا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے۔ جب سب کو دعاؤں کے سوا کچھ نہیں سجھائی دے رہا، تم اتنے غلط کلمات ادا کرو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے، جس نے اپنی زندگی کے جانے کتنے پل ایک ایسی لڑکی کے لیے گنوا دیے جس کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر گر گیا۔ مہوش نے ساکت نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کی قسمت پر وہ کتنی بار رشک کرتی تھی دن میں۔ کتنا اشتیاق تھا اسے اس سے ملنے کا کہ جس کی محبت میں انتہاؤں تک ڈوبا ہوا فیصل خان کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ آج وہی فیصل کس قدر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں پر ہلکورے لیتا اضطراب، چہرے پر بکھرا دکھ اور بھینچے ہونٹ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ضبط کی کٹ کڑے مراحل سے
गुजर रहा है। डॉक्टर फैसल। उसी वक्त डॉक्टर दानियाल की घबराई हुई आवाज़ें तीनों नफूस को चौंका दिया। डॉक्टर दानियाल ने महविश को नहीं देखा था, इसलिए उसके पास से गुजरकर सीधे फैसल की तरफ बढ़ गया, जो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। तानिया की हालत बहुत ख़राब हो गई है, फ़ौरन ऑपरेशन का कहा है डॉक्टर तलत ने। उनके लहजे से परेशानी मुतरशा थी, हालांकि वो सीनियर तरीन सर्जन थे और कड़े से कड़े हालात में भी खासे पुरसकून रहते थे। तानिया की हालत के पेश नज़र फैसल ने कई सीनियर डॉक्टर्स की टीम को इस्लामाबाद से बुलवाया था और डॉक्टर दानियाल भी उनमें से एक थे। फैसल उनकी पूरी बात सुने बगैर बाहर की तरफ लपका। महविश पहले ही जा चुकी थी। साकत बैठी मरियम का दिल भी किसी शिकंजे में आ गया था। कहने को तो वो गुस्से में काफ़ी कुछ कह गई थी, लेकिन बाद में पछताओं ने घेरे में ले लिया दिल में। हालांकि कोई बुरा ख्याल नहीं था, बस ये ज़ुबान ही का फसाद था कि वो अपने ख्यालात को इतने बुरे तरीके से फैसल पर आश्कार कर गई थी। बेमुश्किल खुद को संभाल कर खड़ी हुई थी, लड़खड़ाते कदमों से बाहर आ गई, जहाँ कॉरिडोर में जैसे अफरा तफरी फैली हुई थी। खान विला के सब मकीन और उसकी वालदा भी खड़ी थी। ज़ोया ने सुख मुतवर्रम आंखों से उसके कदमों और गाल पर पड़े निशान को बगौर देखा, लेकिन खामोश रही। वह चुपचाप बेंच पर दादी माँ के साथ बैठ गई, हर चेहरा मुतफक्कर, परेशान और हिलते लबों से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रहा था। एक उम्मीद थी जिसने सबको अपने हिसार में ले रखा था, वरना डॉक्टर्स और अंदर बाहर आती जाती नर्सों के मायूस चेहरे नाउमीदी का मुकम्मल इजहार थे। कॉरिडोर के दूसरे सिरे से तेज़ कदमों से फैसल और तलहा आते दिखाई दिए। दादी अम्मा ने उसे बताया था कि डॉक्टर ने ब्लड का बंदोबस्त करने को कहा। तलहा और फैसल शहर इसीलिए गए हुए थे। उन दोनों के करीब आते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुल गया तो सबकी नज़रें बेसाख्ता डॉक्टर तलत की तरफ उठ गई, जो कतरे थके हुए चेहरे से आगा जी से कह रही थी, मुबारक हो बेटा, हुआ है। सब ने अपनी आंखें बंद करके जैसे दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया और वो दानिस्ता रुक गई। गाशान ने बेहद चौंक कर उस गैर मामूली अंदाज को जांचा था। और मुझे अफसोस है कि हम तानिया को नहीं बचा सके। सिर्फ एक जुमला पूरा करने में उनकी अपनी हिम्मत भी जवाब दे गई, इसलिए फ़ौरन अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। डॉक्टर महविश, मुझे इस दुनिया में अभी भी रंगीनी महसूस होती है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी यूं ही बिता दूंगी अगर काशान अली का साथ हो। आई डोंट नो, लेकिन वो शख्स मेरे अंदर तक बस गया है। हालांकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी तो मेरे बिना नहीं रह सकता। बहुत से लोगों को शादी से पहले इश्क होता है ना, हमें शादी के बाद हुआ है ना हैरत की बात। वो मंथली चेकअप करवाने आई थी तो कितनी सादगी से अपना आप उस पर आयां कर गई थी। मोहब्बत ने सारे रंग उस खूबसूरत चेहरे पर छिड़क दिए थे, जिसकी है गहरी सोचती आंखों में ज़िंदगी को इतना भरपूर देखकर वो कितने लम्हे नज़रें नहीं हटा पाई थी। तानिया से लैक तो उससे पहली मुलाकात में हो गई थी। खुद महविश और फिर तानिया की बेतकल्लफ़ी की आदत ने एक दूसरे को इतने करीब कर दिया था कि वह बहुत सी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगी थी। महविश, तुम किसके लिए जोक ले रही हो? आखिरी मुलाकात पर अचानक उसने पूछा तो वो साकत रह गई। खैर, नहीं बताना चाहती तो छोड़ो। वो एकदम हंसी दरवाजे से टेक लगाए खड़ी। महविश को अभी तक वो हंसी की झनकार अपने इर्द गिर्द सुनाई दे रही थी। सामने रोते हुए लोगों को खाली नज़रों से देखते हुए पिछले लम्हों में गुम थी। मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन जाने कि मुझे वहम हो गया है कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, और ये बात मैं अगर अपने प्यारों से कही तो सबको बहुत रंज होगा, और मैं दुख देकर इन्हें नहीं जाना चाहती किसी को भी। बस काशान को ये कहना कि दूसरी शादी ज़रूर कर ले, और हाँ, बच्चे को सीरत भाभी के हवाले कर दे। प्लीज़ कोई तसल्ली मत देना। अपना मुंह उसे मुंह खोलता देखकर वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोली थी, तुम प्लीज़ कह दोगी ना? और वो आंसू निराश में घिरी उस आंखों से कैसे नजरें चुराती, इसलिए इस बात में सर हिला दिया तो वो जैसे मुतमिन होकर मुस्कुरा दी थी। गेट लॉस्ट मरियम सिकंदर खां। फैसल के चिल्लाने पर वो माहौल में पलटी थी। खुश हो जाओ तुम्हारी आरजू, बल्कि दुआ कबूलियत का दर्जा पा गई। जब से सुर्ख पड़ती आंखों समेत वो मरियम के सामने खड़ा था। वो लरसते होंठों समेत कुछ कहने की कोशिश में निढाल आंसुओं में डूबी हुई थी। आजम खान ने आगे बढ़कर फैसल को अपनी बाहों में ले लिया। सब जानते थे कि वो गम की शिद्दत से टूट गया है, लेकिन मरियम पर चिल्लाने की वजह जानने से कासिर थे। सवाए महविश के कोई भी बीते हुए इस एक पल से वाकिफ़ नहीं था जिसने मोहब्बत को पामाल कर दिया था। और उस एक पल की जद में 3 नफूस आए थे जो उजड़े हुए एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। आका जान, इसे कहिए चली जाए यहाँ से। वो आजम खां की बाहों में बच्चों की तरह मचलते हुए जैसे इल्तिजा कर रहा था। सीरत भाभी ने मरियम के कंधे पर हाथ रखकर उसे वहाँ से हटने का इशारा किया तो वह खामोशी से यासिर के पीछे चल गई, जो घर इंतजामात करने जा रहा था। और काश मरियम तुम जज्बात में आकर इतना आगे ना बढ़ती। जो हुआ वो तो होना ही था, लेकिन क्या ज़रूरी था कि तुम उसके होने की यूँ दुआ करती? कैसे मोहब्बत भरा दिल तोड़ दिया तुमने सिर्फ एक सेकंड में। तासुब से आंसुओं के दरमियान आका जान के सीने से लगे बिलखते हुए फैसल हयात खान को देखकर महविश ने सोचा था, ज़िंदगी एक नुक्ते पर ठहर गई थी। काशान ने नन्हे अब्दुल्ला को हसन भाई के हवाले कर दिया। आप इसके वालिदैन हैं आज से, और मुझे यकीन है कि इन हाथों के सिवा कहीं भी मेरे बच्चे को
ایسا پیار اور سکون نہیں ملے گا، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اب ہاں، اگر آپ اجازت دیں تو زندگی میں کبھی دوبارہ اس ملک میں آیا تو اس سے ملنے آ جاؤں گا۔ بےتحاشا سرخ آنکھوں کو جھکا کر وہ سیرت بھابھی کی گود میں سوئے ہوئے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بھابھی کی آنکھوں سے برستے تشکر اور دکھ کے آنسوؤں میں بھی مسرت کے رنگ نمایاں تھے۔ پھر کاشان نے جھک کر عبداللہ کو لیا ان کی گود سے اور بھیج کر بے تحاشا پیار کیا۔ "آئی ایم سوری بیٹا"، یعنی کس بات پہ ایکسکیوز کیا تھا؟ "کاشان جی، آپ بہت گریٹ ہو جی"، روتے ہوئے بالکل اچھے بھی نہیں لگتے، کانوں کے پاس وہی مدھر لہجہ گنگنایا تو وہ عبداللہ کو سیرت بھابھی کے حوالے کر کے تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ "مریم، اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟" عرفان نے لائٹ آن کرتے ہوئے گھٹنے پر سر رکھے شکستہ وجود پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ "پلیز لائٹ مت جلاؤ، جب خود سے ہار رہی ہو تو اعتراف کیوں نہیں کر لیتی تم"، اس کی التجا نظر انداز کر کے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم لوگوں نے مجھے خود ترس اور مجرم بنا دیا ہے میری اپنی نظروں میں، اور آپ چاہتے ہو کہ میں سب کچھ بھلا کر انہی کانٹوں بھرے راستوں پر دوبارہ چلوں"۔ عرفان نے تعصب سے اپنے سے 10 منٹ بڑی بہن کو دیکھا جو خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کھو رہی تھی۔ "جب اس نے غلط کیا تو سب چپ تھے میرے ہاتھوں میں"، سائم نے زندگی سے منہ موڑا۔ وہ تکلیف دہ لمحہ، وہ اذیت سے بھرا وقت جب وہ لمحہ زندگی سے دور ہو رہا تھا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں ہی قاتل ہوں اس کی، جس سے جانتے بوجھتے ایسے ظالم شخص سے امید لگائی کہ جس میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ دکھ کی شدت سے اس کی آواز پھٹنے لگی۔ یہ وہ موضوع تھا جس پر وہ یوں ہی آؤٹ ہو جاتی تھی، باوجود کوشش کے کوئی بھی اسے سنبھال نہیں سکتا تھا۔ اور اب اگر میں نے غصے کی شدت میں ایسے الفاظ منہ سے نکال دیے جسے تقدیر نے قبولیت کی مہر پہلے ہی لگائی ہوئی تھی، تو سب میرے پیچھے پڑ گئے جیسے میں ہی ذمہ دار ہوں تانیہ کی ڈیتھ کی، اور 2 سال گزرنے کے باوجود مجھے ناکردہ جرم کی سزا دے رہے ہیں۔ "اسٹاپ اٹ مریم خاں، تم کیا سمجھتی ہو کہ سب نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ جیسے تم نے فیصل بھائی کو مجرم بنایا ہے اپنی عدالت میں، تو سوچو ذرا، ان کے ساتھ بھی وہی حالات گزرے ہیں۔ کتنے ٹچی ہوتے ہیں ہم اپنوں کے لیے، یہ تم مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہو، اور ایسے کڑے وقت میں جب ہم ہر ایک کے لبوں سے خیر کے کلمات سننا چاہتے ہیں، اور ایسی بدشگونی کیسے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ لاکھ پڑھ لکھ جائیں ہم، پر کبھی کبھی ضرور وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے تم سائم والے معاملے میں ہو گئی ہو، بالکل ایسے ہی فیصل بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے تو تانیہ کی ڈیتھ کو 2 سال گزرنے کے باوجود وہ امریکہ سے نہیں لوٹے، اور اپنی انا میں قید تم دونوں نہ صرف اچھا وقت گنوا رہے ہو بلکہ اپنے ارد گرد موجود رشتوں کی امید بھی توڑتے جا رہے ہو"۔ غصے میں جو اس کے منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی۔ وہ تو پہلے ہی آزردگی میں گھری ہوئی تھی، مزید سونے پہ سہاگا مریم کی حالت اور اس کے خیالات نے سلگا کر رکھ دیا، تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس لڑکی نے 4 سال گزرنے کے باوجود وہی لکیر پیٹ رہی تھی اور اپنا نقصان کیے جا رہی تھی۔ سخت اسے سنا کر وہ کمرے سے نکل گئی اور مریم خود احتسابی میں گرنے لگی، گھٹنوں پر ایک بار پھر سر جھکا کر نادیدہ نقطے پر نظریں جما دی جہاں پر گزرتے کتنے پل اسے اپنے حصار میں لے رہے تھے۔ "میں آ جاؤں"، دروازے سے ذرا سا سر نکالے وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ ارسلان اور طلال کے ساتھ کیس ڈسکس کرتے ہوئے اس نے خاصی سنجیدگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور وہ سمجھ گئی کہ ہمیشہ کی طرح اس کی یوں اس کے دوستوں کے سامنے آمد بری لگی تھی۔ پہلے تو وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی تھی، جہاں اسے اطلاع ملتی کہ فیصل صاحب ڈرائنگ روم میں موجود ہیں، فوراً آن وارد ہوتی اور وہ بظاہر غصے کو دبائے مسکراتے ہوئے اسے وہاں سے ٹالتا، اور کتنے احسان کر کے وہ وہاں سے ہٹتی تھی۔ جانتی تھی نا کہ اس کی ایسی حرکات صرف ایک ہی شخص برداشت کر سکتا ہے، اور وہ ہے فیصل حیات خان، جو اس کی ایسی عادات چاہے کتنا ہی نالا کیوں نہ ہو کبھی بھی بزرگوں تک شکایت نہیں پہنچائے گا، اور وہ اس کی اس کمزوری کا فائدہ ہی اٹھاتی تھی۔ وہ دونوں شروع سے ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے، حالانکہ دونوں کے پاس کازنز اور بہن بھائیوں جیسے پیارے رشتے موجود تھے، لیکن دونوں کی دوستی صرف ایک دوسرے سے تھی۔ جو چیز مریم کو پسند ہوتی وہی فیصل کی پسند بن جاتی، اور فیصل کی پسندیدہ چیز مریم کی فیورٹ لسٹ میں خود بخود شامل ہو جاتی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں اپنی اصلاح شعوری عادت سے بے خبر تھے۔ مریم، فیصل کبھی آئس کریم نہیں کھائے گا اتنی سردی میں، ایک دفعہ اسے چھیڑنے کے لیے سب کزنز نے اسے شرط لگا لی۔ جانتے تھے نا کہ واقعی فیصل اتنی شدید سردی میں کبھی بھی آئس کریم کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور وہ آئس کریم کی دیوانی بضد تھی کہ وہ مان جائے گا۔ اس لیے سب کے مسکراتے چہروں سے بے نیاز فیصل سے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں چلی آئی، "تمہارا دل چاہ رہا ہے"۔ اس کی فرمائش پر ایک لمحہ کے لیے حیرت اس کی سیاہ آنکھوں میں امڑ آئی تھی، اور اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ فوراً راضی ہو گیا۔ "چلو پھر"۔ مریم نے فاتحانہ نظروں سے سب کی مایوس چہروں کو دیکھا تھا۔ اس سمے کتنے جگنو چمک رہے تھے اس کی آنکھوں میں۔ فیصل نے بے ساختہ نظریں چرا لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوستی کب محبت میں تبدیل ہوئی وہ جان ہی نہیں سکے تھے۔
یہ تو ان کے ارد گرد رہنے والوں نے محسوس کیا، ورنہ وہ تو اپنی دنیا میں گم تھے۔ فیصل کو غصہ آتا تھا تو صرف اس بات پر کہ جب بے دھڑک وہ اس کے دوستوں کے سامنے آ جاتی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ اس کی ہر پسند کو اپناتی آئی تھی، مگر اس بات پر نہ جانے کیوں وہ اسے چڑھا کر مزہ لیتی تھی۔ جب باہر نکل کر وہ اسے ڈانٹ رہا ہوتا تو وہ سر جھکائے یوں سنتی جیسے بہت نادم ہو اور آئندہ کبھی بھی اس غلطی کو نہیں دہرائے گی۔ لیکن اگلی دفعہ پھر وہی مریم خاں ہوتی اور وہی غصے کی شدت سے آؤٹ ہوتا فیصل ہوتا۔ جبھی تو وہ اب بھی ناگوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فیصل میں اس لیے آئی تھی کہ بھابھی کہہ رہی ہیں جانے سے پہلے ایک دفعہ سائم کو دیکھ جانا، وہ بہت نڈھال ہو رہا ہے۔ جلدی جلدی اپنی آمد کی وجہ بیان کی تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو جاؤ اب دفعہ ہو جاؤ۔ جا رہی ہوں میں، احسان جتا کر مڑی تو طلال اور ارسلان دونوں ہی اس کے انداز پر ہنس دیے۔ کالے اور سفید پرنٹڈ لان کے سوٹ میں سیاہ بالوں کی لمبی سی چوٹی کو ہلاتے ہوئے اس سادہ سے روپ میں بھی بے پناہ دلکشی سمیٹے ہوئی تھی۔ یاد سے آ جانا تم، جاتے جاتے پھر تاکید کی تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ چھپاک سے باہر تھی۔ سائم حسن بھائی کا بیٹا ہے، 4 دن کا، لیکن فرام برتھ اسے کچھ پرابلم ہے، اور چونکہ وہ شادی کے 3 سال کے بعد ہوا ہے تو سب کافی کیئرنگ ہو رہے ہیں اور خاصی حد تک کانشیس بھی، کیونکہ دیر از نو مور چانس کہ حسن بھائی اور سیرت بھابھی دوبارہ پیرنٹس بن سکیں۔ وہ اپنے دوستوں کو سائم کے متعلق بتاتے ہوئے افسردہ ہو گیا۔ خیر ہم لوگ کہاں تھے؟ فوراً موڈ بدل کر دوبارہ موضوع کی طرف لوٹا اور تینوں فاطمہ ہسپتال کی مزید پلاننگ میں مصروف ہو گئے جو کہ زیر تعمیر تھا۔ فیصل کو امید تھی کہ جب وہ اسپیشلائزیشن کر کے واپس آئے گا تو اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہوگی۔ اس سلسلے میں آغا جی اور آقا جان پوری طرح ہیلپ کر رہے تھے۔ اس کی آج بھی ارسلان اور طلال سے ڈسکشن کے بعد اپنی سیٹ کنفرم کروانے کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔ ارسلان اور طلال نہایت قابل اور ذہین ڈاکٹر تھے اور فیصل کے بہترین دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس لیے فیصل اپنی غیر موجودگی میں ساری ذمہ داری اسپتال کی انہیں سونپ کر جا رہا تھا۔ دونوں اگرچہ اس سے سینئر تھے لیکن ایک ہی کالج میں پڑھنے کی وجہ سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ فیصل سائم کو دیکھ کر جانا وہ باہر نکل رہا تھا جب امی نے اسے یاد دہانی کروائی۔ امی واپسی پر دیکھوں گا، آپ فکر نہ کریں، انہیں تسلی کروا کر باہر نکل گیا۔ اس کی کل کی سیٹ کنفرم ہونا بہت ضروری تھی اور کچھ ضروری کاغذ بھی اسے آج ہی بنوانے تھے، کیونکہ پاپا کا فون آیا تھا کہ 2 دن کے بعد اس کی کلاسز شروع ہونے والی تھی، اس لیے وہ شام سے ہی پہلے سارے کام نمٹا کر واپس آنا چاہتا تھا۔ پھپھو فیصل کہاں گیا؟ 10 منٹ کے بعد ہراساں و پریشان سی مریم ان کے سامنے تھی۔ عالیہ کے پاس بیٹھی تانیہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو چلا گیا، اسلام آباد کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے بتایا تھا کہ سائم کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وحشت آنکھوں میں اتر آئی۔ ہاں کہہ رہا تھا کہ واپسی پر دیکھ لے گا۔ کیا ہوا مریم؟ اس کے ایک دم رونے پر عالیہ کے ساتھ ساتھ تانیہ بھی پریشان ہو گئی۔ وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، ہچکیوں کے درمیان بتایا، اور سانس بھی بہت رک رک کر آہستہ سے لے رہا ہے۔ گھر پر بھی کوئی نہیں؟ آغا جان اور آقا جان یاسر کے ساتھ زمینوں پر گئے ہیں۔ طلحہ کل سے اپنے دوستوں کے ساتھ مری گیا ہوا، بلال تو ہوتا ہی نہیں ہے یہاں، اور حسن بھائی آفس میں، کوئی بھی گاڑی نہیں گھر میں۔ حسن کو فون کرو فوراً۔ انہوں نے مڑ کر تانیہ کو ہدایت کی اور مریم کے ہمراہ خان والا آ گئیں، جہاں فاطمہ بیگم سائم کو گود میں لیے پڑ پڑ کر اس پر پھونکے مار رہی تھیں۔ باقی خواتین حواس باختہ سے مختلف ٹوٹکے اس پر آزما رہی تھیں۔ سیرت نے ڈھال سی دادی کے پاس سی تخت پر بیٹھی خالی نظروں سے سائم کو تکے جا رہی تھی۔ حسن کے آتے ہی سائم کو اٹھائے فاطمہ بیگم جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن حسن نے نرمی سے انہیں منع کر دیا۔ دادی ماں پریشان ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ، آپ پلیز نہ جائیں، تھک جائیں گی۔ حسن کی بات کی سب نے تائید کی۔ آخر مریم، سیرت اور حسن ہسپتال گئے۔ او نو، یہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، ڈاکٹر حسن نے فکر مندی سے کہا تو ان تینوں کے چہرے مزید لٹک گئے۔ اس کا بلڈ فوراً چینج کرنا پڑے گا، آپ اسے ایڈمٹ کروائیے۔ انہوں نے تیزی سے پیڈ پر لکھتے ہوئے انہیں ہدایات کی۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ کے تو گھر کا ڈاکٹر ہے، وہ بھی چائلڈ اسپیشلسٹ، اس کے باوجود آپ کی اس قدر کوتاہی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب وہ باقاعدہ انہیں ڈانٹ رہے تھے۔ سر جھکائے بیٹھے مریم کو اپنے اندر فیصل کے لیے نفرت کی شدید لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ اتنا بھی بندہ لاپرواہ کیا ہو کہ اپنی مصروفیت میں ایک زندگی کو داؤ پہ لگا دے۔ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق سائم کو فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا، لیکن اس کی ڈوبتی نبض لمحہ بلمحہ انہیں وسوسوں میں دھکیل رہی تھی۔ سیرت بھابھی نے زرد چہرے سے مریم کی طرف دیکھا جو خود بھی حد سے زیادہ خوفزدہ چہرے کے ساتھ سائم کی سانسیں گن رہی تھی۔ حسن بھائی بلڈ کا بندوبست کرنے گئے تھے۔ سائم کا رنگ ہلدی کی طرح ہو گیا تھا، رنگت تو اس کی کل سے ہی بدل رہی تھی، لیکن وہ لوگ فیصل کی تسلی کی وجہ سے زیادہ پریشان نہیں ہوئے۔ لیکن آج تو اس نے صبح سے آنکھیں نہیں کھولی تھی تو سب کی پریشانی بڑھ گئی۔ بھابھی یہ سانس نہیں لے رہا، مریم نے خوفزدہ آواز میں جیسے سرگوشی کی تھی۔ بھابھی نے پھٹی نظروں سے پہلے مریم کو اور پھر سائم کو دیکھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے حسن فوراً پلٹ کر ڈاکٹر کو بلا لایا۔
آئی ایم سوری ہی از ایکسپائرڈ۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ ان تینوں کی روح نکال گئے تھے، جیسے چھت بھی گرتی تو ایسے دھماکے نہ ہوتے جیسے ارد گرد اب ہو رہے تھے۔ سامنے کھڑا ڈاکٹر بھی تعصب سے انہیں دیکھ کر پلٹ گیا۔ مریم نے ایک بار پھر پل کے چھپک کر صائب کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کی کہی بات کو وہم جاننا چاہا تھا، لیکن اس کے بازو پر ہاتھ رکھنے کے باوجود وہ بے حس پڑا رہا تھا۔ ارے یہ تو اپنی پھپھو پر گیا ہے، فقط 6 دن پہلے ہی تو ڈاکٹر نادیہ نے مسکراتے ہوئے مریم سے کہا تھا بہت پیارا بچہ ہے آپ کا۔ گول گول آنکھیں گھماتا وہ گلابی وجود واقعی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور آج سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ سیرت بھابی بے ہوش ہو گئی تھی۔ حسن بھائی کو فون کر کے گھر پر اطلاع دے رہے تھے، اور جب صائب کا مردہ وجود لیے وہ لوگ گھر پہنچے تو کیسا کوہرام مچا تھا خان ولا میں۔ آج بھی وہ پل اس کی یادداشت میں بالکل تازہ تھے، اور وہی لمحات تھے جب اس نے اپنی تمام نفرتیں فیصل حیات خان کے نام کر دیں۔ مجھے تمہاری کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بیتے لمحے لوٹا سکتے ہو تو پھر میرے پاس آنا۔ منہ موڑے وہ اپنے سرد اور سخت لہجے میں کہہ رہی تھی کہ فیصل کو لگا وہ واقعی مریم سکندر خان کو کھو چکا ہے۔ پھر سب نے اسے سمجھایا، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ فیصل گزرا وقت اسے واپس لا دے تو وہ اسے معاف کر دے گی۔ مریم اس پہ اس کا قصور نہیں ہے، جو تقدیر میں درج تھا وہ تو ہونا ہی تھا میری جان پہ، کیوں کسی کو الزام دیں ہم؟ سیرت بھابی اور حسن بھائی نے بھی نم آنکھوں اور بھرائے لہجے میں اس سے کہا بھابی تقدیر میں تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، تو کیا ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کر آنے والے اچھے برے وقت کا انتظار شروع کر دیں؟ زندگی امید کا نام ہے، اور اللہ امید اور آس کا دیا اپنے کسی بندے کے ہاتھ میں تھما کر اسے دوسرے کے لیے وسیلہ بناتا ہے، اور جب وہ بندہ ہی اس دیے کی روشنی کو اپنے ہاتھ کی اوک سے اندھیرے میں بدل دے تو کیا اسے ہم تقدیر کی ستم ظریفی کہیں گے؟ ہم تدبیر کی بجائے آخر ہر بار قسمت کو ہی مورد الزام کیوں ٹھہرائیں؟ اور وہ شخص فیصل حیات کا تو ہر لحاظ سے اپنے فرض کی کوتاہی کا سزاوار ٹھہرایا جائے گا، پیشے کے لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی۔ بے لچک لہجے میں کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ سیرت بھابی اور حسن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ پھر فیصل امریکہ چلا گیا، لیکن اس کی وکالت میں سب سرگرم رہے۔ یہ اور بات کہ مریم اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ پھر جب وہ واپس آئے تو فاطمہ ہاسپٹل مکمل ہو چکا تھا۔ وہ اسی میں مصروف ہو گیا۔ نہ جانے دادی نے آغا جی اور آقا جان سے کیا مذاکرات کیے کہ فیصل کی آمد کے فوراً بعد مریم فیصل کے نکاح کا اعلان کر دیا گیا۔ ساتھ ہی زہر بلال کی منگنی ہدا قرار پائی، جسے بلال نے بعد میں کہہ سن کر نکاح میں تبدیل کروا لیا۔ بیٹا میں ہاں کہہ چکا ہوں، مجھے اگر شرمندہ کروانا چاہتی ہو تو بے شک انکار کر دو۔ ہمیشہ کے باروب اور دبنگ لہجے میں بات کرنے والے آغا جی سر جھکائے ہاتھ باندھ کر بیٹی کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ تڑپ کر اٹھ کے جڑے ہاتھوں پر سر جھکا کر رو دی۔ والدین کے پاس اپنے فیصلوں کو منوانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح ٹریپ کر دی گئی تھی، لیکن رخصتی پر وہ راضی نہیں ہوئی تھی، اور اب 3 سال گزرنے کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ آغا جی ایک بار اسے مجبور کر چکے تھے، اب اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ شاید خیال تھا کہ ایک دن وہ ضرور مانے گی۔ مریم کھانا کھا لو۔ آخر افرا ایک بار پھر کمرے میں آ گئی۔ آتی ہوں میں۔ بھاری آواز کو حتی الامکان نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی اجڑی صورت نے افرا کی آنکھوں میں بے تحاشا پانی اکٹھا کر دیا، جسے پل کے چھپک کر اس سے پیچھے دھکیلا تھا۔ جلدی آ جانا، تاکید کر کے باہر آ گئی۔ نگہت نے مزمحل قدموں سے باہر نکلتی بیٹی کو دکھ سے دیکھا، اور انہیں امید تھی کہ اندر موجود مریم کی حالت بھی کم و بیش ایسی ہی ہوگی۔ جانے کس کی نظر کھا گئی تھی ان کے ہنستے بستے گھر کو؟ پہلے تو صرف مریم کی طرف سے پریشانی تھی، لیکن یاسر کے اقدام نے ان کی دوسری بیٹی کو بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ افرا ادھر آؤ بیٹا۔ اور وہ جو سب کی نظروں سے بچ کر اپنے کمرے میں پناہ لینا چاہتی تھی، جہاں وہ کھل کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی، جس نے ہمیشہ کی طرح آنکھوں کے راستے نکلنا شروع کر دیا تھا، نگہت کی پکار پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ کتنے پل اس کے جھکے سر کو دیکھتی رہی۔ کون کہتا ہے کہ والدین کے فیصلے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، اور کون کہتا ہے کہ اپنوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، اور غیروں کی نسبت اپنوں کو بیٹیاں سونپنا زیادہ مناسب ہوتا ہے؟ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ یاسر کی نظروں کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکی، یا افرا کے شرمیلے روپ میں چھپے اقرار کو صحیح نہیں سمجھ سکی کہ فاطمہ بیگم کے پوچھنے پر جھٹ رضامندی کا اظہار کر دیا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ منگنی کے صرف 6 ماہ بعد یاسر کو ریڈ لائٹ ایریا کی مازیہ ملک اتنی پسند آ گئی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اسی ایریا کے چکر لگانے لگا، اور اب آغا جی کے حکم پر اسے گھر چھوڑے ہوئے بھی سال ہو گیا تھا۔ وہ پلٹ کر نہیں آیا تھا، اور افرا کیسے گھلتی جا رہی تھی روز بروز۔ اگرچہ وہ خود کو بہت فریش ظاہر کرتی تھی، لیکن ماں کی نظروں سے تو نہیں چھپ سکتی تھی۔ افرا تم تو میری سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہو۔ جانے کب وہ ان کے کندھے سے لگ گئی، اور اب باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں روتے، اللہ سب بہت اچھا کرے گا۔ ان کا لہجہ رد کیا۔ آئی ایم سوری امی۔ ماں کو پریشان دیکھ کر اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے
سر اٹھایا، لیکن لڑیوں کی صورت میں نکلتے ہوئے پاری پر بد باندھنا خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ چلے آپ ٹیبل پر سب انتظار کر رہے ہیں۔ نظریں دوبارہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی تو وہ بھی ڈائننگ روم کی طرف آگے، جہاں واقعی سب ان کی انتظار میں تھے۔ فیصل حیات خان، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ رک ضرور گیا تھا لیکن پلٹ کر پھر بھی نہیں دیکھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ پاپا کہ میں یہاں سے بھی چلا جاؤں؟ اکھڑا لہجہ ہر قسم کی مصلحت سے آ رہی تھا۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا، جس کے چہرے پر خفگی کے اثرات خاص سے نمایاں تھے۔ تو تم لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ اس کے تاثرات کو نظر انداز کر کے انہوں نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں۔ کیوں؟ وجہ آپ پچھلے 2 سالوں سے پوچھ رہے ہو، ہر دفعہ میرا جواب وہی ہوتا ہے۔ تو تمہاری محبت اتنی کمزور ہو گئی کہ نفرت اس پر غالب آ گئی، یا یوں کہا جائے کہ محبت تھی ہی نہیں، کچھ بھی سمجھ لیں۔ فیصل، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کس سے چھپنا چاہ رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ تم ہی ناکام ہوگے؟ پاپا ایک بات تو بتائیں۔ اس کا اٹل انداز ایک پل کے لیے انہیں خوفزدہ کر گیا۔ آپ واپس کیوں نہیں جاتے جبکہ عالیہ حیات خان کی ہر دعا میں آپ شامل ہوتے ہیں؟ چبھتا ہوا سوال انہیں اس موڑ پر لے آیا جہاں سے وہ بچنا چاہ رہے تھے۔ نہیں جواب دے پائیں گے آپ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عالیہ خان کی نسبت وہ محبت زیادہ مضبوط ہے جس نے آپ کو بری طرح ہرٹ کیا۔ وہ ایک پل کے لیے تھما، لیکن انہوں نے پھر بھی سر اوپر نہیں اٹھایا۔ پاپا جن سے توقعات زیادہ ہوں وہ معمولی سی غلطی نہیں، انہیں بدگمان بھی بہت جلدی کر دیتی ہے۔ یہ جذبہ محبت جو ہے نا، یہ جتنا نرم ہے اتنا ہی بے درد بھی۔ یہ ہمیں وہاں سے دکھ دیتا ہے جہاں تک ہم یا ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پاپا کہنا بہت آسان ہے لیکن معاف کرنا بہت مشکل۔ اب اتنے سال گزرنے کے باوجود زہرہ حسین کی غلطی کو معاف نہیں کر سکے، حالانکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن آپ باوجود کوشش کے 30 سالوں کے بعد بھی ان فضاؤں میں نہیں جانا چاہتے۔ کیوں؟ میرے واپس نہ جانے کی یہ وجہ نہیں ہے؟ آخر دھیمے سے لہجے میں انہوں نے تردید کی، اور میرے معاملے کو بیچ میں گھسیٹ کر اپنی طرف سے توجہ مت ہٹاؤ۔ میں توجہ نہیں ہٹا رہا پاپا، آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس سے نظریں چرا رہے ہیں سب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میری طرح پچھتانا نہ پڑے۔ بالآخر وہ عیاں ہو ہی گئے تو وہ سب کچھ بھول کر حیات خان کے چہرے کے دلکش نقوش میں کھو گیا جہاں پر صدیوں کی تھکن چھا گئی تھی۔ ہم مرد لوگ محبت کا صرف ناٹک کرتے ہیں، ہمیں نہ محبت دینا آتی ہے اور نہ ہی لینے کا سلیقہ ہے۔ ایک معمولی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر ہمیشہ کے لیے دوسرے دل کو ویران کر دیتے ہیں، اس سے بے خبر کے خالی دل کی آہش تک پہنچ کر ہمیں بھی عمر بھر کے پچھتاوے دے جاتی ہے۔ فیصل خان نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ کبھی تو اس کے پاپا کھل کر بولے، اور آج جب زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے اتنی لمبی بات کی تو ان کا دکھی اور افسردہ لہجہ اس کے دل کو چیرنے لگا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، محبت یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی، کبھی بھی تیسری بات نہیں ہوتی اس میں، اور جب ہم تیسری راہ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب کبھی کسی سے محبت کرو تو اس کو نبھانے کا بھی حوصلہ رکھنا اپنے اندر۔ بیچ راہ میں چھوڑ جانے والے بزدل ہوتے ہیں میری طرح، جو مخالف پر مختلف فرد جرم عائد کر کے سمجھتا ہے کہ وہ خود بری الذمہ ہو کر شاید پرسکون ہو جائے۔ لیکن تم نے دیکھا کہ محبت کیسی ظالم شے ہے؟ پاپا، وہ حیرانگی سے انہیں دیکھے گیا۔ آج وہ اتنے عرصے بعد اعتراف کر رہے تھے کہ وہ غلط تھے۔ ہاں بیٹا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی خود اپنے ہاتھوں سے ہاری ہے۔ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ بہت معصوم تھی اور اپنی محبت پر ایمان کی حد تک سچی، بہت اعتماد تھا اسے اپنی محبت پر، مگر دیکھو کیسے خون ہوا اس کے اعتبار کا۔ ہر بار اس کا خوف آنکھوں میں زیادہ سے زیادہ ہو جاتا رہا۔ وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا ستم ظریفی تھی کہ وہ جو معاشرے سے خوف زدہ تھی اسی محبت کو چھپا لینا چاہتی تھی۔ اسی محبت نے پیچھے سے اس پر وار کر دیا۔ اپنے ماحول سے ڈری ہوئی محبت پر بھروسہ کیے بیٹھی تھی۔ بیوقوف تھی نا، یہ جان ہی نہ سکی کہ دراصل اس کے اندر کا خوف اعتبار کے ٹوٹنے کا تھا، نہ کہ محبت چھین جانے کا۔ اس نے بہت انتظار کیا اور ہر بار میں نے اسے مایوس کیا۔ ہمارے یونیورسٹی فیلوز اس نازک سی لڑکی کی مجھ سے اتنی بے پناہ محبت پر رشک کیا کرتے تھے، اور اسی رشک نے مجھ میں غرور پیدا کر دیا۔ اور جانتے ہو، جب اس کے والدین نے اس کا رشتہ اس کے کزن سفیان بشیر سے کیا تو کیسے آنسو نراس میں ڈوبی آنکھوں نے اس نے مجھے اطلاع دی تھی، اور میں اتنا سنگ دل اور کٹھور بن گیا کہ اس لمحے کے سارے الزام اس پر رکھ کر اسے اذیت میں دھکیل کر شانت ہو گیا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ محبت اپنے مجرم کو کبھی بھی نہیں بخشتی۔ بس وہ لمحہ تھا جب زہرہ حسین نے سرخ ہوتی آنکھوں کو ضبط سے بند کر کے شاید رب کو پکارا تھا، اور بھلا رب کیسے اپنے دکھی بندے کو خالی لٹا دیتا اپنے در سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی وہ لڑکی مضبوط قدموں سے اور پرسکون چہرے کے ساتھ وہاں سے لوٹی تھی۔
ہے نا حیرت کی بات، اتنے عرصے سے محبت کھو دینے کی پریشانی میں مبتلا محبت کے کھونے پر بالکل بھی نہیں روئی تھی، اور اسی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ اور میں جو سمجھتا تھا کہ میں صحیح ہوں، اس وقت کے بعد بالکل ٹوٹ گیا۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی جب مجھے لگا واقعی مجھے زہرا حسین سے محبت تھی، اور اس کے بعد میں نے دیوانوں کی طرح اسے تلاشا، پر وہ نہیں ملی۔ پھر عالیہ میری زندگی میں آ گئی، لیکن ایک بے سکونی نے مجھے اپنے حصار میں لیے رکھا۔ کوئی میرے جیسا مفلس بھی ہوگا جسے زندگی میں دو عورتوں نے اپنی دعاؤں میں اپنی محبت کا مرکز بنائے رکھا، اور اسے پھر بھی محبت برتنے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کے لہجے میں، شکستگی، کھو دینے کا دکھ، پچھتاوے اور بیتے وقت کی ندامت۔ ایک کامیاب اور مصروف بینکر جس نے امریکہ جیسے ملک میں بے پناہ شہرت سمیٹی تھی، اس وقت اپنی زندگی کے تمام اثاثے لٹائے ایک ہارا ہوا جواری تھا۔ میں اب چاہوں بھی تو واپس پلٹ کر نہیں جا سکتا۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ایک محبت کی سزا آپ نے آدھی زندگی دے کر کاٹی، اور اب کیا چاہتے ہیں کہ باقی محبتیں بھی آپ سے یوں ہی چھین لی جائیں؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کی غلطی کے باوجود اللہ نے آپ کو محبتوں سے دور نہیں رکھا۔ آپ کو تو ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے رب کا، نہ کہ آپ سب سے تعلق توڑنے ایک بار پھر کفران نعمت کر رہے ہیں۔ جو بیت گیا اسے بھلا دینا ہی صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے قسمت میں یوں ہی لکھا ہو، لیکن کیا ضروری ہے کہ عالیہ حیات خان کو بھی وہی سزا دی جائے جو زہرا حسین نے جی لی تھی؟ کیا ہر بار محبت کے اٹھے ہاتھوں کو خالی ہی لوٹنا ہوگا؟ پلیز اس خود اذیتی کے حصار سے نکلیں۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا، چہرے پر دکھ دینے کا احساس لیے سامنے کھڑے اس شخص پر فیصل خان کو بے پناہ ترس آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اس سزا کے زندان سے خود کو نکالے۔ کون کہتا ہے کہ رومیو جولیٹ یا ہیر رانجھا موجودہ زمانے میں نہیں؟ کس نے کہا محبت صرف امیر لوگوں کا ایک رچایا ہوا ڈھونگ ہے؟ اگر وہ ایسا سوچتے تو شاید انہیں حیات خان زہرا جیسے لوگوں کا نہیں پتہ، جنہوں نے محبت کو عبادت کی طرح نبھایا اور خود کو واقعی اس راہ میں ختم کر چکے تھے، جنہوں نے محبت کرنے کی سزا اپنے لیے خود چنی۔ دکھ اگر زہرا حسین کا نصیب بنے تھے تو سکھی تو حیات خان بھی نہیں رہے۔ وہ بھی تو عرصہ ہوا زندگی سے منہ موڑ چکے تھے، اور اب صرف فرائض زندگی نبھانے والی خالی وجود تھا، جس کی روح اس پل ہی زہرا حسین کے پاس لپٹ کر رہ گئی تھی جب وہ اس کی زندگی سے نکل رہی تھی۔ میرا پوسٹ مارٹ بند کرو بیٹا جی، اور اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ گہری سانس لے کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا نہ تھا ایک نظر میں حیات خان کو جیسے سارے سوالوں کے جواب ملنے لگے، اسی لیے تھکے قدموں سے سر جھکائے باہر نکل گئے۔ آغا جی ہر روز کی طرح شام کو اسپتال آئے، اور یہ پچھلے 2 سالوں سے ان کا معمول تھا۔ جب سے فیصل خان نے اس سرزمین سے اپنا ناطہ ختم کیا، مریم لان میں بیٹھی حسب معمول کتاب میں غرق تھی۔ حسب سابق آغا جی نے باہر نکلنے سے پہلے اس سے پوچھا، جانا ہے؟ اور خلاف معمول اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ پہاڑوں کے درمیان بنی صاف شفاف سڑک پر چلتے ہوئے وہ ارد گرد نظاروں میں گم تھی۔ بہت سے لوگ سیر و سیاحت کے غرض سے آئے ہوئے تھے۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی وجہ سے یہاں پر رونق بڑھ جاتی تھی۔ کبھی کبھی پاس سے گاڑی گزر جاتی تو اس کی محویت ایک پل کے لیے ٹوٹتی اور دوبارہ پھر وہ محو ہو جاتی۔ آغا جی نے کئی بار اسے مخاطب کرنا چاہا، لیکن اس کی پرشوق نگاہوں میں جانے کیسے احساسات اپنی لو دے رہے تھے کہ وہ خاموشی رہے۔ آج کتنے عرصے بعد وہ باہر نکلی تھی؟ شاید 8 یا 10 ماہ کے بعد۔ اس کی یادداشت واقعی کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس نے خود کو بہت فریش محسوس کیا تھا۔ آہستہ آہستہ آسمان پر پھیلتے بادلوں نے بڑے مدھر انداز میں زمین پر برسنا شروع کر دیا تھا، اور کنمن بارش میں جنگلی پھولوں اور پھلوں کی خوشبو نے پوری فضا کو معطر کر دیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہا، پھر ہاتھ بڑھا کر ایک قطرے کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کی اور بے اختیار ہنس دی۔ آغا جی بھی اس کے بچکانہ انداز اور حرکت پر مسکرا دیے۔ سامنے ہی اسپتال کی سفید عمارت نظر آ رہی تھی، جس کی پیشانی پر چمکتا ہوا فاطمہ اسپتال کا نام بارش میں دھل کر اور بھی چمک اٹھا تھا۔ اور یہاں پر قدم رکھتے ہی 2 سال پہلے کی اذیت ناک گھڑی نے اسے بے اختیار لب بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ آغا جی نے بغور اس کی حرکت کو دیکھا، لیکن خاموشی سے آگے بڑھ گئے جہاں پر انہیں ڈاکٹر اویس سے ملنا تھا، جو اسپتال کا تمام چارج سنبھالے ہوئے تھے، اور وہ یوں ہی کمروں میں جھانکتی پھر رہی تھی۔ مریم فیصل خان، اس طرح تو آج تک کسی نے اسے نہیں پکارا تھا۔ بے حد چونک کر وہ پلٹی۔ سامنے کھڑا وجود اگر مانوس نہیں تھا تو مانوس بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسے وہ پہلے دیکھ چکی تھی۔ کہا یہ اس کی یادداشت ایک بار پھر اسے دھوکہ دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب وہ مکمل طور پر اس کی نگاہوں کے حصار میں تھی۔ چہرے پر جاذبیت اور ملاحت لی وہ بڑی اپنائی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بار پھر اس کے نقوش کھوجنے لگی، جس کی خوبصورت فریم سے جھانکتی آنکھوں میں حد درجہ سنجیدگی اور ملال سا گھلا ہوا تھا۔ میں مہوش کمال ہوں۔ اوہ تو یہ ہے ڈاکٹر مہوش۔ خبر رکھا کرو لڑکی اس کی جس کے ارد گرد مہوش کمال جیسی خوبصورتی بکھری ہوگی، وہ کب تک خود کو بچائے رکھے گا؟ اپنی انا میں اپنا ہی نقصان نہ کر جانا۔ یاسر بہت کم سیریس ہوتا تھا۔ اس کی اس سنجیدہ سی بات نے ایک لمحہ کے لیے دل میں بے چینی بھری تھی، لیکن وہ
صرف لمحہ بھر کے لیے تھے، اور آج جب اس نے غور سے اسے دیکھا تو یاسر کی 2 سال پہلے کی بات سچی لگی۔ حسن، خوبصورتی اور معصومیت کو یکجا کر دیا جاتا تو یقیناً مہوش کمال کا سراپا سامنے آتا۔ نائس ٹو میٹ یو، رسمی مسکراہٹ پاس کی۔ آئیے ادھر بیٹھتے ہیں۔ وہ شاید اس سے گفتگو کرنے کے موڈ میں تھی، اور چونکہ آغا جی کی واپسی اتنی جلدی ممکن نہیں تھی، اس لیے اس آفر پر اس کے کمرے میں آ گئی۔ تم کیا کرتی ہو آج کل؟ بس BCom کے بعد کچھ بیکنگ وغیرہ کے کورسز کی، اب فارغ ہی ہوتی ہوں۔ سنو، اگر زندگی میں سے انا اور ضد کو نکال دیا جائے تو کیا جینا سہل نہیں ہو جاتا؟ وہ ٹیبل پر کوہنی کے بل آگے ہو کر بولی تھی۔ مریم نے کچھ چونک کر کپ کو ٹیبل پر رکھا اور اسے دیکھا تو وہ بلا مقصد ہنس دی۔ ویسے چاہے جانے کا احساس کتنا مسحور کن ہوتا ہے نا، جب ہمیں یہ پتا ہو کہ دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے در پردہ ہماری طرح آنسو بہا سکتا ہے اور ہماری خوشیوں پر ہم سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے، تو کتنی خوبصورت اور پیاری لگتی ہے یہ زندگی۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم معمولی سی خطاؤں کو بھی معاف کرنے کا ظرف نہ رکھیں خود میں؟ اب وہ پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہوش، میں کیا مطلب تمہاری بات کا؟ سنجیدگی سے پوچھا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی، جس کی رنگت میں گھلی زردیاں آنکھوں کے نیچے پڑنے ہلکے اور لاپرواہی سے بینڈ میں جکڑے بالوں سے خود سے بھی لاپرواہ ظاہر کر رہے تھے۔ یہ وہ مریم سکندر خاتون نہیں تھی جسے اس نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ اگرچہ تب حالات کشیدہ ہی تھے، لیکن پھر بھی زندگی سے بھرپور چمکتا ہوا چہرہ اپنے اندر دلکشی اور بے پناہ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ خوبصورتی میں ابھی بھی کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن بس یہ ہوا تھا کہ وہ اپنے اندر اب تھکن سمیٹے ہوئے تھی۔ وہ ٹوٹ رہی تھی لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ زندگی کو واپس بلانا چاہتی تھی، لیکن پکار کر اپنی انا کو بھی نیچے نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ فیصل کب آ رہا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں کیا گیا سوال مریم کے چہرے پر اضطراب پھیلا گیا۔ اچھا چھوڑو، میں شاید زیادہ ہی پرسنل ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دی، اور مریم کو ہر بار ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے اس کے بارے میں، اور اس کی ہنسی کیوں اتنی پسماندہ اور پھیکی سی تھی۔ مہوش، محبت چھپانے والا جذبہ تو نہیں ہے، تو کیوں اذیت دے ہم خود کو، جبکہ جانتے ہیں کہ اس نے ایک دن اپنا آپ ظاہر کر ہی دینا ہے۔ وہ گتھی کا ایک سرا ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ آخر ہم بہت سے کام خلاف طبیعت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بہت کچھ کھو دینے کا ڈر ہمارے اندر کنڈلی مارے بیٹھا ہوتا ہے۔ گہری سانس لے کر وہ جیسے کھو گئی۔ مہوش، یار چلنا نہیں؟ ایک گمبھیر آواز نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ ڈاکٹر ارسلان میرے کزن ہے اور اب فیانسی بھی۔ دانستہ مسکراہٹ نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ یہ مریم ہے، ڈاکٹر فیصل کی کزن، اور ایک پل کے لیے رکی۔ میں جانتا ہوں بھائی، فیصل نے 1-2 بار ذکر کیا تھا، اور ایک دن اس کے ڈرائنگ روم میں ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے مہوش کو مشکل سے نکال گیا۔ مریم نے سر جھکا لیا، شاید اپنے تاثرات چھپانے کے لیے۔ اوکے پلیز مائنڈ مت کرنا، آج ہمیں ایک پیشنٹ کو دیکھنے اس کے گھر جانا ہے۔ نو مینشن، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آغا جی کوریڈور میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مریم، ہو سکے تو میری باتوں پر غور ضرور کرنا۔ وہ بہت لونگ شخص ہے اور تم سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ اپنی ضد میں کہیں اسے کھو مت دینا۔ آئی نو وہ تم سے بے حد خفا ہے، بٹ آئی آلسو نو دیٹ کہ ہی از ویٹنگ فار یو۔ جاؤ اسے منا لو جا کر۔ ارسلان باہر نکل گیا تھا، اور مہوش نے اس کے پاس رک کر آہستگی سے آخر کھل کر کہہ ہی دیا، اور اسے ساکت چھوڑ کر رخ موڑ کر چل دی۔ محبت میں حساب کتاب تو نہیں دیکھے جاتے، یہ تو نفع نقصان کے بنا کیے جانے کا احساس ہے۔ فضول کی ضد اور انا ہم سے بہت کچھ چھین کر لے جاتی ہے، اور جب ہمیں اس نقصان کا احساس ہوتا ہے تو ہم محبت سے اپنا دامن چھڑا چکے ہوتے ہیں۔ زویا کہیں آس پاس بول رہی تھی۔ آغا جی کے پکارنے پر وہ مشکل قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ ان کے پیچھے چل دی۔ یاسر، وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور تھکا ہارا صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ جب فرخ اندر داخل ہوا تو بے اختیار اسے پکار بیٹھا۔ یاسر نے آنکھیں کھول کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ یار کب تک اس اذیت میں مبتلا رہو گے؟ کیوں نہیں چلے جاتے واپس؟ کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم نے ایسا کون سا جرم کر لیا جس کی معافی نہیں مل سکتی؟ جرم ہی تو کیا ہے میرے یار، دل دکھانے سے زیادہ ناقابل معافی جرم کیا ہوگا جس کی سزا خود پہ عائد کر کے مجھے خود بھی سکون نہیں ملتا؟ تو کیا یوں ہی مر جائے گا گھٹ گھٹ کر؟ فاروق خاصا افسردہ ہو گیا دوست کے لیے۔ بس یار، نہ تنویر کی باتوں میں آ کر اس دن میں اس جگہ جاتا، نہ حالات اس نہج پر آتے۔ اس لیے میں تیری دوستی کو پسند نہیں کرتا تنویر کے گروپ سے۔ وہ لوگ 4 سالوں سے یونیورسٹی میں بنا کوئی کلاس پاس کیے گھوم رہے ہیں۔ ان جیسے بگڑے ہوئے لڑکوں کا کام ہی دوسروں کو اپنی راہ پر لگانا ہوتا ہے۔ گہری سانس لے کر یاسر نے پھر آنکھیں موند لی۔ صرف ایک لمحے کا خطا وار تھا، اور وہ یہی لمحہ اسے اپنوں سے دور لے گیا۔ ماضی ملک، وہ دل میں اس سے مخاطب تھا۔ آخر کیسے بہہ گیا تھا میں تمہیں دیکھ کر؟ شیطان نے کیسے کاری وار کیا تھا میری محبت پر؟ میں جو خود کو بے انتہا مضبوط سمجھتا تھا، تو کیا یہی مضبوطی تھی میری کہ جانتے بوجھتے تمہاری بناوٹی اداؤں میں الجھ کر رہ گیا؟
یہ بھی جانتا تھا کہ تمہیں صرف دولت سے محبت ہو سکتی ہے، پھر بھی تم سے محبت کی حماقت کرنے چلا تھا۔ کتنا لوٹا تم نے اور میں لوٹتا رہا، میری سزا بھی یہی ہونی چاہیے تھی۔ آج جب میں اتنی اچھی جاب پر ہوں، زندگی کی ہر سہولت میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، تو بھی میں تہی ماں ہوں۔ کیسے بتاؤں میں افرا کو کہ میں بہکا ضرور تھا، لیکن وہ کچھ لمحوں کا کھیل تھا، لیکن میں جانتا ہوں ماضی ملک کہ تمہارے پاس جا کر میں نے بہت کچھ کھو دیا، اور سب سے بڑا نقصان ایک پیار بھرے معصوم دل کا کھو جانا، جسے چاہوں بھی تو دوبارہ نہیں پا سکتا۔ ان آنکھوں میں مایوسی اور نا امیدی دے آیا ہوں، جن میں امید اور خوش رنگ مستقبل کے خواب میں نے خود بھرے تھے۔ کیا کیا میں نے، کہاں اور کس کس کا حساب دوں گا میں؟ ہر ایک کا دنیا میں کوئی نہ کوئی سہارا ضرور بنایا ہوا ہے اللہ نے، تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ ہم قسمت سے لڑ جھگڑ کر اپنے اوپر ہر در بند کر لیں؟ نصیب سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا، جو قسمت میں ہوگا وہ ضرور ملے گا۔ کسی کو بھی اپنی خرابی قسمت کے لیے دوش نہیں دے سکتے، بعض اوقات معمولی سی انا کی جنگ بھی بہت سے طوفان لے آتی ہے۔ یہ سب تم مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ اسے کیوں نہیں سمجھاتے تم لوگ؟ بالآخر وہ چٹک ہی گئی۔ زویا کو بے پناہ خوشگواریت میں گھیرے میں لے لیا، کیونکہ وہ صرف تمہیں سمجھ سکتا ہے اور تمہاری بات ہی اسے سمجھ آتی ہے۔ اس کے سامنے آتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، اور ابھی وہ کچھ اور ہی کہنے والی تھی جب دروازے سے داخل ہوتی شخصیت نے اندر جاتے حسن بھائی اور سیرت بھابھی کے قدموں کو روک کر اس کے لبوں کو بھی نیم وا حالت میں رہنے دیا۔ زویا نے خاصی حیرت سے پلٹ کر دیکھا، اور اگلے پل وہ دوڑ کر آنے والے سے لپٹ چکی تھی۔ اس سے جلتی آنکھوں کو موند کر کارڈ ایک طرف رکھ دیا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ کارڈز اور بکیں وصول کر چکی تھی، اب تو شاید کوریئر والے بھی اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ کون کر رہا ہے، لیکن ابھی دل کو سمجھانے میں کچھ وقت چاہیے تھا، اس لیے تو مریم کی ہر فون کال پر خاموش رہتی تھی۔ طلحہ اور بلال کے سمجھانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس پر ان تین نفوس کے علاوہ کوئی بھی گھر میں اس معاملے سے واقف نہیں تھا۔ کبھی کسی راہ چلتے ہوئے ہم صرف آگے نظر رکھتے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ اگر اسی راستے پہ واپس مڑنا پڑے تو تھکان اندر تک اتر آتی ہے اور چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر آج اس کا فون ریسیو کر لیا تھا اور وہ برملا اعتراف کر رہا تھا اپنی خطا کا۔ بس جب ان کٹھنائیوں سے سمجھوتا کر لو گے تو سمجھ لینا کہ منزل کے قریب ہو تم۔ کتنی دیر بعد سنجیدہ سی آواز ابھری تھی ایئر پیس سے۔ یاسر نے خوشگوار حیرت سے ریسیور کو دیکھا اور بے اختیار اپنے لب رکھ دیے۔ فکر نہ کرو، اب منزل پہ پہنچ کر ہی بات ہوگی۔ اور اتنے عرصے کے کھنچاؤ کے بعد آج افرا کو اپنے ہونٹ مسکراتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے خاصی کوفت سے ٹائی گلے سے کھینچ کر صوفے پر پھینکی اور شوز کو اچھال کر جیسے دو مختلف کونوں میں پہنچایا اور خود ڈھیلے سے انداز میں کاؤچ پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ جھنجھلا کر موبائل کی بیل پر اسکرین پر نمبر دیکھا۔ جی پاپا، تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ فلائٹ موسم کی خرابی کی وجہ سے 4 گھنٹے لیٹ ہے، تم نائٹ ڈیوٹی نہ لگوا لینا۔ وہ جلدی جلدی اسے ہدایت دے رہے تھے۔ پاپا میں گھر پہ ہوں۔ دیٹس ویری گڈ، آئی ول بی ویٹ فار یو مائی چائلڈ۔ میری بات یاد رکھنا۔ وہ یقیناً مسکرا رہے تھے۔ اس نے دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے انہیں خداحافظ کہا اور کاؤچ پر دوبارہ پہلی پوزیشن میں چلا گیا۔ یہ اچھی رہی۔ 2 دن پہلے پاپا کے دل میں جانے کیا سمائی کہ اسے صبح ہی اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں، 1 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، ہسپتال جانے سے پہلے مجھے ڈراپ کر دینا۔ تمہیں اس لیے پہلے نہیں بتایا کہ مجھے معلوم ہے تمہیں واپس نہیں جانا، لیکن میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اب پرسکون ہو جانا چاہتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ اس کے واش روم میں جانے اور تیار ہو کر باہر نکلنے تک وہ اسے وقتاً فوقتاً یہ اطلاعات دیتے رہے تھے، اور وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے اچھا سامع بنا ہوا تھا۔ اس وقت آج صبح جب وہ گھر سے نکل رہا تھا تو اسے فون پر کہہ رہے تھے، آج رات کی فلائٹ سے مریم آ رہی ہے، اس کی رخصتی ہم کر چکے ہیں، اس لیے مزید کوئی بحث نہ کرنا۔ اب تم لوگ کیسے نباہ کرو گے یہ ہمارا درد سر نہیں۔ اور ہاں، اگلے ماہ زویا کی رخصتی اور ساتھ ہی یاسر اور افرا کی شادی بھی۔ اگر حالات ٹھیک ہو جائیں تو تم لوگوں کے تو آ جانا، ورنہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ہکا بکا ان کے 2 ٹوک انداز کو سن رہا تھا۔ یہ پاپا کو کیا ہو گیا؟ وہ پریشان سا ہسپتال چلایا۔ آر یو آل رائٹ ڈاکٹر خان؟ ڈاکٹر جارج نے جب تیسری بار بھی غلط ڈائگنوز کر کے اسے میڈیسن لکھتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار پوچھ بیٹھا، کیونکہ فیصل حیات خان جیسے جینیس اور قابل ڈاکٹر سے اس طرح کی غلطی کی ایک دفعہ بھی توقع نہیں کی جا سکتی، کجا کہ وہ تیسرے بچے کی بیماری بھی غلط تشخیص کرے۔ آئی تھنک دیئر از سم تھنگ رانگ۔ ہولے سے بڑبڑا کر اپنی پیشانی مستی اور چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ اب مسلسل جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ خود اپنی یہ کیفیت اس کی سمجھ سے باہر تھی، اور بیزاریت ایئرپورٹ پر پہنچنے اور سامنے قدرے گھبرائی ہوئی مریم خان کو دیکھ کر مزید بڑھ گئی۔ یہ صوفہ غالباً بیٹھنے کے لیے ہے۔ ایئرپورٹ سے گھر تک وہ مسلسل خاموش رہا تھا، اور اس کی یہ خاموشی اچھی طرح برتنوں کو کچن میں کھڑ اور شاید کچھ کو توڑ کر دروازے زور زور سے بند کر کے آتے جاتے ہی اسے خشمگین نظروں سے
घूरते देखकर सख्त लहजे की सूरत में टूटी थी। मरियम जो पहले ही उसके रवैये से सहमी हुई थी, इस धाड़ पर परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगी। हाथों में दबोचा हुआ हैंडबैग मजीद मजबूती से पकड़ लिया। वो जानती थी कि ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उसका ये गुस्सीला रूप आंखों में कितना ही पानी जमा कर गया। हयात अंकल ने उसे बताया भी था कि वो सख्त किस्म का नाराज़ है, और ये तो उसे भी पता था कि वो अपने कहे हुए अल्फाज पर जितना भी नदामत का इजहार करती कम था, लेकिन वो उसे मौका तो देता। उसका तो ये हाल था कि अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर समंदर में उतरी थी। सब ने कैसे आंखें फेर ली थी, जाने क्या 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 किया था। हयात अंकल ने पाकिस्तान आकर के सबसे पहले तो कामला आकर उससे लिपट गई। मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में होने की वजह से वो बहुत कम घर आती थी। आप अमेरिका जा रही हैं? वो मुश्किल से खुद से जुदा किया तो मोहतरमा ने आंखें घुमाकर उसे इत्तला दी। उफ, कितना मज़ा आएगा। हयात अंकल ने तो बिल्कुल फिल्मी स्टोरी का टच दिया आप दोनों की ज़िंदगियों को। वो अपनी हाँके जा रही थी और अभी वो हैरत से कामला को सुन रही थी कि इफ्रा साहिबा भी पीछे चली आईं। यासिर ने जब शिल्पा से हयात अंकल की हमराही में खान वाला में कदम रखा था, उसके होंठों से हंसी जुदा नहीं हो रही थी। यासिर ने सबसे माफ़ी मांगी। इफ्रा ने आंखों में उतरती चमक को चेहरे पर बिखरे रंगों ने सबको उसे माफ़ करने पर आमादा कर दिया। सिर्फ बिलाल व तलहा ही जानते थे कि यासिर को इस घर में लाने वाले हयात खां ही थे, जिन्होंने जोया की ज़ुबानी सारी दास्तान सुनकर बिलाल के ज़िम्मे यासिर को ढूंढने पर लगाया था, और बाकी मामलात फिर ठीक होते चले गए। तवन्नो रानी अब रुखसत होकर सीधी पिया देश जाएंगी। मैंने खेज मुस्कुराहट ने फिर लबों का अहाता किया। मरियम उन दोनों को घूरते हुए बाहर निकल गई। बारी बारी खान वाला के सब मकीनों ने इस इत्तला पर तस्दीक की महर सबत कर दी। उसकी ना कोई भी वावेला नहीं सुना गया। हत्ता कि आलिया फुप्पो जिनसे मुकम्मल हिमायत की उम्मीद थी, वो भी बेमहर बन गई। वो कम अज़ कम उससे ये तो पूछ लेता कि कितनी हर्ट होकर वो वहाँ पहुँची थी। उसके चेहरे से उसका हर एहसास पिक करने वाला अब कैसा बेखबर हो गया था। सैंडविचेस को आंसुओं समेत अंदर धकेल कर पानी का ग्लास होंठों से लगा लिया। वो सैंडविच और कॉफ़ी का मग सामने पटक कर कॉल बेल की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ गया। फैसल भाई, सपना के लिए मेडिसिन लेना थी। भगवान जाने क्या हो गया है। सुनील भी घर पे नहीं। उसके पीछे इंडियन नकूश की पुरकशिश सी लड़की 2-3 साल की बच्ची उठाई चली आ रही थी। हेलो। फैसल कमरे में चला गया। मरियम को अपनी तरफ देखता पाकर वो खुश दिली से मुस्कुराई थी। मैं शिल्पा हूँ, फैसल भाई के नेबर में रहती हूँ विद माई हस्बैंड, और ये मेरी बेटी सपना। एक बेटा राहुल घर पे है। सुनील फैसल भाई के कॉलीग हैं, आजकल शहर से बाहर गए हुए हैं। उसे शायद बिला तकान और मरियम के नज़दीक खासा फजूल बोलने की भी आदत थी। और आप कौन हैं? उसने सवाल तो मरियम से किया था, मगर जवाब फैसल की तरफ से मौसूल हुआ। ये मेरी वाइफ है। अरे वाकई, मैं तो इसे आपकी सिस्टर जोया समझ रही थी। कितनी शक्ल मिलती है ना दोनों की। वो फैसल की तरफ घूम गई तो वो कंधे उचकाकर सपना को देखने लगा, फिर मेडिसिन पेपर पर लिखकर उसे कुछ हिदायत दी। इस दौरान मरियम खामोशी से अपने नाखूनों को देखती रही। ओके, मैं चलती हूँ। कल जब सपना को दिखाने आऊँगी तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे, इश्तियाक से उस खामोश मनमोहनी सी लड़की को देखते हुए कह रही थी। मरियम ने महज सर हिला दिया। अरसा हुआ उसने बिला वजह बोलना छोड़ दिया था। फैसल शिल्पा को दरवाजे तक छोड़ने के बाद अपने कमरे में बंद हो गया, और रात के उस पहर में टीवी लाउंज के सोफे पर सुकड़ी सिमटी बैठी वो अजहद आजरदा और उदास थी। क्या जिद्दें यूं भी तोड़ी जाती हैं? हालांकि वो ज़िद्दी तो नहीं बनी थी, वो तो सिर्फ एक हादसे के ज़ेरे असर लाशऊरी तौर पर वो सब कुछ कर गई जिसका वो नॉर्मल हालात में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन कोई समझता तो। नज़र उठाकर फिर बंद दरवाजे को देखा। खुद तरसी और इंतहाई के एहसास ने आंखों में मिर्चें भर दी। शाल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर वो घुटनों में सर दे दिया। सुबह जब वो तैयार होकर बाहर निकला तो सोफे पर हीटर ऑन होने के बावजूद शदीद सर्दी में बिना किसी कंबल के सोए हुए वजूद ने नादम कर दिया, लेकिन अगले ही लम्हे बेमुरवती से सर झटक कर बिना नाश्ता किए बाहर निकल गया। उसकी आंख जब खुली तो काफ़ी टाइम हो चुका था। ग्लास डोर से बाहर दिन की रोशनी को फैलते हुए देख कर कमरे का खुला दरवाज़ा उसकी गैर मौजूदगी को जाहिर कर रहा था। जोर जोर दुखने लगा था। एक ही करवट लेटने की वजह से कितने ही पल छत को घूरते हुए गुजार दिए। जहन पर जहन हर किस्म की सोच से बेनियाज था। फिर वो उठकर वॉशरूम में गई। वहाँ से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गई। टेबल पर बैठकर पूरे किचन का जायज़ा लिया। फिलहाल उसे कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। रोशनियों में नहाया हुआ शहर कितना खूबसूरत लग रहा था। रेलिंग पर झुककर वो वक्त गुजारी के लिए आने जाने वाली गाड़ियों की गिनती करने लगी। इस समय कोई उसकी ये हरकत देख लेता तो पागल का लकब तो दे ही देता, लेकिन वो भी क्या करती। सुबह से इसे तन्हाइयों के सपुर्द करके वो गया हुआ था। एक बार भी पलटकर उसका हाल नहीं पूछा था कि उस अजनबी देश के अजनबी शहर में वो जिंदा भी है या नहीं। हालांकि वो जानता था कि वो कभी भी तन्हा रहने की आदी नहीं थी। अगर कभी उसे घर पर रुकना पड़ता तो एक आध फर्द को ज़रूर
घसीट लेती थी। सब कितना मजाक उड़ाते थे उसकी बुज़दिली का, लेकिन वो भी अपनी आदत के हाथों मजबूर थी और अब वो जानते बूझते उससे ऐसा सलूक कर रहा था। कितना बदल गया था वो इन अजनबी और बेमहर फिजाओं में रहकर, खुद भी उन जैसा हो गया था। शायद 1000 बार की सोची हुई बात दिमाग में चकराने लगी थी। वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन सर झटक कर रात से उसी काम में मसरूफ़ था। सर झटक कर दोबारा बाहर के मनाज़िर की तरफ तवज्जो करानी चाहिए। भागती दौड़ती ज़िंदगी, सड़कों पर रवां दवां मशीनी दुनिया में रहकर लोग खुद भी मशीनी बन गए थे, बिना किसी एहसास जज्बे के सिर्फ फ़र्ज़ निभा रहे थे। उसे कभी भी अपने वतन से कहीं और जाना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन किस्मत हमें वो चीज़ ज़रूर देती है जिसको हम नहीं लेना चाहते। अंदर खटका हुआ था, वो शायद आ चुका था, क्योंकि गाड़ी लॉक करते हुए वो उसे देख चुकी थी, लेकिन वो सर्दी से कपकपाते होंठों के बावजूद बेहिस खड़ी थी। वो अभी उससे सामना नहीं करना चाहती थी। उसकी कहानी अब कौन सा रुख इख्तियार करेगी वो नहीं जानती थी, लेकिन फैसल का उकताहट भरा रवैया उसे बावर करवा रहा था कि वो उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी अनाजिद को बहुत पीछे छोड़ आई थी, क्योंकि उसके हाथों बहुत सा वक्त गंवा चुकी थी। अब सिर्फ फैसल हयात का सलूक याद था। सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो अंदर आ गई। वो कॉफ़ी का मग पकड़े बड़े रिलैक्स मूड में टीवी की तरफ मतवज्जा था। उसकी आमद का कतई नोटिस नहीं लिया। जिन लोगों से हमेशा मोहब्बत और अपनायत मिली हो, उनकी चुप और बेइतनाई कैसे तोड़कर रख देती है। वो कप रखने अंदर आया तो वो सुर्ख चेहरे से मेरे सर झुकाए बैठी थी। उस पर एक नज़र डालकर चुपचाप बाहर निकल गया। इतनी बेइतनाई, इतनी जिल्लत, क्या यही देखने के लिए वो यहाँ आई थी? घर वालों के प्रेशराइज करने के अलावा उस बार तो इतने अरसे के बाद उसने दिल की भी सुनी थी, लेकिन क्या मिला था उसे? सिर्फ खवारी और आंसू। वो उसके लिए इतनी नागवार हो गई थी कि जब वो अपनी सारी अना खुददारी बालाए ताक रख कर इतनी दूर उसके पास आ गई थी तो वो भी उसे माफ़ करने पर तैयार नहीं था। मैं वापस चली जाऊंगी, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब लान तान करेंगे ना तो सुन लूँगी, कम अज़ कम किसी पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ की तरह तो मुसल्लत नहीं होंगी। दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया और उठकर आंसुओं की धुंध को एक बार फिर साफ़ किया। जब वो बाहर आई तो वो किसी किताब के मुताले में गरक था, गालिबन मेडिकल की थी। उसकी मोटाई से अंदाज़ा लगाया। काउच पर बैठते हुए चोर नज़रों से उसका जायज़ा लिया। ग्रे पुलोवर और ब्लैक जीन्स में पहले से ज़्यादा फ्रेश और दिलकश लग रहा था। फ्रेमलेस ग्लासेस के पीछे काली आंखें किताब पर मरकूज थी। हमारा बंधन इतना नाजुक तो नहीं था फैसल खां कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की खबर ही ना होती। पहला रिश्ता तो हमारे बीच दोस्ती का ही था, मगर शायद तुम दोस्त के बिना जीना सीख गए हो। मुझे वापस जाना है, उसे मुखातिब किए बिना हौले से खंकार कर बोली वो। बदसतूर किताब की तरफ मतवज्जा था। फैसल हयात खां, मैं आपसे कह रही हूँ। पूरी एक रात और एक दिन की जहनी थकन शदीद तैश की सूरत में लहजे में सिमट आई थी। जवाबन उसने ऐसी काटदार नज़रों से उसे देखा कि वो बेख्तियार नज़र चुरा गई। अभी आप मेरा कितना तमाशा बनाना चाहती हैं? मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी पहले हुआ वो मेरी नादानी थी, जिस पर मैं माजरत खां हूँ। फैसल ने किताब बंद करके बगौर उसे देखा। बहुत कमज़ोर, मुज़महिल और शिकस्ता सी वो मरियम तो नहीं थी जिसे वो पाकिस्तान छोड़ कर आया था। अजीब कतराया हुआ मसलहत भरा अंदाज था उसका। मैंने अपनी बेवकूफ़ी से बहुत लोगों को दुख दिया। आई एम सॉरी। उन्हीं में से एक आप भी थे। क्या आपकी ये नदामत मेरा गुजरा हुआ वक्त लौटा देगी? हमेशा की तरह शदीद नाराज़गी में वो लोग महज़बाना और तहज़ीब अंदाज से बात कर रहे थे। शायद नहीं, लेकिन अगर मैं आपकी ज़िंदगी में मज़ीद ना रहूं तो शायद बहुत सा अच्छा वक्त आपकी गिरफ्त में रहे। हो सके तो माजी की किसी अच्छी याद का ताल्लुक़ की बिना पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने एक मुखलिस दोस्त का दिल तोड़ा था, जिसका भुगतान मुझे सारी उम्र भुगतना है। लेकिन अगर आप अपने दिल को मेरी तरफ से साफ़ कर लेंगे तो हो सकता है कि मैं मज़ीद अज़ियत से बच जाऊँ। या अल्लाह, माफ़ी मांगना कितना मुश्किल है, और वो भी किसी ऐसे इंसान से, जबकि तेरी बारगाह से कभी मायूस नहीं लौटा। आंखें बंद करके अंदर दर्द को बाहर निकलने से रोका। ओके, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कल की सीट कंफर्म करवा दूंगा। बोला भी तो क्या, खोया वो सारी उम्र नामुराद ही रहेगी। अपने बुजुर्गों को सताने की सज़ा यूं ही मिलनी थी उसे। जब्त की तनाबें हाथ से निकलती हुई महसूस हुई। अब एहसास हो रहा था कि जिनसे मोहब्बत हो उनकी ज़रा सी बेतनाई भी कितना दुख देती है, और वो पिछले कई सालों से खुश उसलूबी से ये फरीज़ा अंजाम दे रही थी। और जहाँ तक अलग होने का सवाल है, तो अगर ये तुम्हारी मर्ज़ी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हैं? रोना भूलकर गंग सी उसे देखेगी, और जब बोली तो उसकी आवाज़ से दरवाजे पर सपना की हमरा खड़ी शिल्पा भी परेशान होगी। कहाँ तो लग रहा था कि मुंह में ज़बान नहीं है, और कहाँ अब तर गोलियां बरस रही हैं। मेरी मर्ज़ी क्या है जानते हो तुम? फैसल हयात खां उंगली उठाकर सुर्ख होती आंखों से पूछा। सारा नुकसान तो मेरे हिस्से में आया है। साइम की डेथ हो गई और ये हादसा मुझे साइकी बना गया। अपना दोस्त मैंने उस दौरान खो दिया। किसके साथ बुरा हुआ? मेरे साथ। सबकी नज़रों में मैं गलत ठहरी। अपनों ने नज़रें फेर लीं। किसी ने भी नहीं जानना चाहा कि मैं ये सब क्यों करी हूँ, हत्ता कि तुमने भी। फैसल, तुम भी सबके साथ मिल गए। मुझे तो बड़ा मान था तुम पर कि अगर मैं एक बार भी रूठूंगी
تو سب سے پہلے منانے والے صرف تم ہوگے، لیکن تم نے بھی عام مردوں کی طرح نیا رشتہ استوار کر کے مجھ پر استحقاق جمانا شروع کر دیا۔ مجھے دلیلوں کی بجائے زور و زبردستی سے اپنا زیر کرنا چاہا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے ہمیشہ محبت سے جیتنا چاہا تھا، لیکن تم خود ہی متنفر مجھ سے دوستی تک کا تعلق ختم کیے ہوئے تھی۔ دیکھا تم نے شلپا، یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے، کبھی اپنا قصور نہیں مانتا۔ بھری آنکھوں سمیت پلٹ کر اس سے شکایت جڑ دی تو وہ بیچاری سٹ پٹا گئی۔ کیا کرتا ہوں میں، بولو، تمہارے پیچھے خوار ہوا، تمہاری ہر انسلٹ برداشت کی، اب اتنے عرصے سے ملک بدر ہوں، تمہیں اب بھی میں ہی غلط رکھتا ہوں۔ وہ بھی غصے سے چلایا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے مجبور کیا تھا تمہیں یہ سب کرنے کے لیے، خود ہی منہ پھلائے بیٹھے ہو یہاں پر۔ میں نے تمہیں دھکے دے کر نہیں نکالا تھا، اور پچھلے رویے کی میں نے معافی بھی مانگی تھی تم سے۔ دھکے دینے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی مریم صاحبہ۔ دیکھو فیصل، تم حد سے بڑھ رہے ہو، میں کل سے سب دیکھ رہی ہوں، برداشت بھی کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں اپنا رستہ بدلنا ہی ہے تو سیدھی طرح کہہ دو۔ اچھا، تو تم سے ایک دن بھی ایسا رویہ برداشت نہیں ہوا، اور مجھے جو اذیت دی تم نے اتنے سالوں تک، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اوف، یہ لوگ تو ہم دونوں سے بھی زیادہ برے طریقے سے لڑتے ہیں۔ شلپا سوچ کر رہ گئی۔ سپنا بھی صوفے پر بیٹھی اپنی مما پپا والا روزانہ کا لائیو پروگرام یہاں دیکھ رہی تھی۔ تو گویا تم بدلہ لے رہے تھے فیصل، حالانکہ جانتے بھی تھے کہ میں نہیں سہ پاؤں گی۔ اتنی جلدی سب بھول گئے؟ تم تو جانتے ہو نا کہ مریم فیصل کے بغیر کچھ بھی نہیں، اگر وہ لڑے گی تو اس کے بنا رہ بھی نہیں پائے گی۔ تم جانتے ہو کہ میں کتنی تنہا ہو گئی تھی، اور تم مجھے مزید اکیلا کر رہے ہو۔ اس طرح اذیت دے کر اس کے بازو کو اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ بے اختیار اتنے برسوں کا لاوا باہر نکالنے لگی، اور وہ پچھتاووں میں گھرا بے پناہ نادم ہو گیا۔ واقعی وہ جانتے بوجھتے ایسی حرکت کا مرتکب ہو گیا تھا جس کا مداوع نہیں کر سکتا تھا۔ پلیز چپ کر جاؤ، فیصل بھائی بھی غلط نہیں تھے، اتنے عرصے کا لاوا شاید ایسے ہی نکلنا تھا۔ مرد ذات کبھی بھی عورت کے پیچھے خوار نہیں ہوتا، بس اس لیے اپنی ساری جھنجھلاہٹ تم پر اتار دی۔ جھک کر اس کی سرخ متورم آنکھوں میں جھانکا، اور پھر فیصل کو اشارہ کر کے کچن میں چلی گئی۔ سپنا بھی ماں کے پیچھے ہی بھاگ گئی۔ وہ گھٹنے کارپٹ پر ٹکا کر بیٹھ گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا، جو اپنے ہمیشہ والے بچکانہ انداز میں مٹھیاں آنکھوں میں دیے سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ سنو، کھیل ادھورا چھوڑتے ہیں، بنا چال چلے بنا مات کیے۔ جو بھاگتے بھاگتے تھک جائیں وہ سائے رک بھی سکتے ہیں۔ چلو دوڑو، قسم اقرار کریں، ہم دونوں جھک بھی سکتے ہیں۔ مریم کے پسندیدہ اشعار گنگنا۔ آئی ایم سوری، یہ سننا چاہتی تھی نا تم؟ سوری فار ایوری تھنگ، دھیرے سے مزید کہا۔ وہ تو اس کے نظم سنانے پر ہی مان گئی تھی۔ حیرت تھی، ہمیشہ شعر و شاعری سے دور بھاگنے والا کیسا یہ یاد رکھے ہوئے تھا۔ اتنی دیر کیوں کی تم نے کہنے میں؟ کوئی حال نہیں اس جوڑے کا، اگر پہلے کہہ دیتا تو تمہارے دل کو کیسے جان پاتا۔ خوبصورت اقرار نے ماحول کو یکدم روشن کر دیا تھا۔ اب تو یوں نہیں کرو گے؟ نہیں، اب ہم دونوں کچھ بھی غلط نہیں کریں گے، اور آنے والے اچھے وقت کو بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کریں گے۔ تم وعدہ کرو آئندہ ایسے خفا نہیں ہوگے؟ اور تمہارا پرامس؟ ہاتھ بڑھایا تو مریم نے بلا جھجک اپنا نازک سا ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، نہ ہری اب گرما گرم سینڈوچز اور کافی انجوائے کریں، شلپا نے شگفتگی سے کہتے ہوئے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ تھینکس، نو تھینکس ڈیئر، بس ایک بات یاد رکھنا، تم دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہو، اس لیے آئندہ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے دینا۔ اس کی طرف پلیٹ بڑھاتے ہوئے نصیحت کی۔ ویسے لڑتے ہوئے تم لوگ بالکل بچوں کی طرح ہو، اور بہت اچھے بھی لگتے ہو۔ شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے ہنس دی تو وہ دونوں بھی جھیم کر مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون پہ کہہ رہا تھا، پاپا اگلے ہفتے ہم دونوں ہمیشہ کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر حیات خان نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بالآخر ان کا یہ حربہ کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔